پیچھے تھے، تو ہم نے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے آج دوبارہ سے یہ کیا ہے، کیونکہ ہم سورہ ملک تک پہنچ چکے ہیں، تو اب انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ساتھ ملتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر تلاوت اور ترجمے اور تفسیر کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے۔ آج ہمارا 28واں پارہ شروع ہونے والا ہے، ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس قرآن عظیم کے واسطے سے اپنی رحمت سے سرفراز فرما، اس کو ہمارے لیے قائد، روشن اور ہدایت بنا دے۔ اے رب، ہم اس میں سے جو بھول گئے ہوں ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے اس کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم عطا فرما۔ دن اور رات کے تمام اوقات میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے دونوں جہانوں کے پالنے والے رب، اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل، گواہی اور حجت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ المجادلہ ہے، 28واں پارہ آغاز ہے۔ سورہ مجادلہ میں بھی ایک اہم مسئلے کا جو کہ شریعت کے ایک حکم کا شروع صورت میں ہی بیان کیا گیا ہے، یہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے اندر کچھ اور مینرز سکھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ کس طرح محفل میں بیٹھنا ہے، سرگوشیوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بات کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، یہ بھی اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کو شروع کرتے ہیں۔ آتے ہیں اس کی 22 اور رکوعات ہیں اس کے 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نمبر ہے اس کا قرآن کے اندر، کون سا نمبر ہے اس کا؟ 58۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جو لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اس میں واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے اندر اکثر اوقات یہ صورتحال پیش آ جاتی تھی کہ میاں اور بیوی میں لڑائی ہوتی تھی، تو شوہر غصے میں کہتا تھا کہ انت طلاق امی، کہ تم میرے لیے اب میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہو۔ تو ظاہر بات ہے ماں کی پیٹھ کو ہاتھ تو نہیں لگایا جا سکتا، یعنی ایک طلاق ہی کی ایک قسم ہوتی تھی، لیکن اس کو نام بدل کے بولا جاتا تھا۔ اور زہر جو ہے وہ عربی زبان میں سواری کے لیے بولا جاتا تھا۔ سواری کے جانور کو بھی زہر کہتے ہیں یا زہر کہتے ہیں، اور یہ لوگ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے یہی کہتے تھے، اور اس طرح کا کلمہ منہ سے نکالنا زہار کہلاتا ہے۔ مطلب اس قسم کی جو نکالا جاتا ہے رواج، اس کی حرمت کے لیے زہار کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ جو عورت مجادلہ کر رہی تھی یا تکرار کر رہی تھی، اپنی شکایت سنا کر یہ چلی نہیں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بلکہ یہ وہیں پہ بیٹھی رہی۔ جیسے کوئی شخص اپنی فریاد لے کے کسی کے پاس بیٹھ جاتا، اپنی ضرورت بیان کر کے پھر وہ ہلتا نہیں اور ٹلتا نہیں کہ جب تک میری بات کو پورا نہ کیا جائے، میری ضرورت کا یا میرے مسئلے کا کوئی حل نہ نکالا جائے، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح تھی، اور انہوں نے خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام تھا، اور یہ آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا لیا مسئلہ سارا پیش کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ اس پہ جب کوئی بات آئے گی تو میں آپ کو ضرور بلا کے بتاؤں گا، لیکن وہ نہیں جا رہی اور وہی تکرار کر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے سن لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ عورت تم سے مسلسل تکرار کر رہی ہے اور اپنے شوہر کے بارے میں مسلسل فریاد کر رہی ہے، کیونکہ وہ پریشان تھی، ان کے بچے تھے اور ان کو پتا تھا کہ اگر کچھ ہو گیا اس طرح تو میرے بچے اور میں کہاں جائیں گے۔ جیسا کہ ایک عورت کو رہتا ہے اس معاملے میں، ٹینشن رہتی ہے خدا نخواستہ کہ اگر میرے میاں کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا یا کچھ اس طرح کی علیحدگی ہو گئی تو پھر سب سے زیادہ جو ہے وہ میرے بچوں کا قصور ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ مائیں تو تمہاری حقیقی وہی ہیں جو تمہیں پیدا کرتی ہیں، اور یہ لوگ جھوٹی بات کرتے ہیں اپنی نادانی میں، اپنی جہالت میں۔ اب آگے جا کے اس مسئلے کا حل بتا دیا گیا ہے۔ کیا
جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات پر رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ کفارہ دے دیا گیا اس جو اعلان کا جو شوہر کرتا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ وہی ہے تقریباً جو ایک قسم کا کفارہ ہے، لیکن اس میں چونکہ نام اس کو زہار دیا گیا ہے تو اس لیے یہ اس کا بھی وہی طریقہ ہے۔ اب وہ خاتون جو خولہ بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب یہ سارا حکم آ گیا تو اس کے بعد کی بھی بحث بڑی دلچسپ ہے۔ تو وہ خولہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کیسے یہ غلام آزاد کر سکتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ غریب ہیں، ہم تو نہیں خرید سکتے غلام، نہ ہمارے پاس تو غلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر آپ روزے رکھ لیں، آپ کی میاں آپ کا شوہر روزے رکھ لے۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ وہ تو بہت بوڑھا ہے، وہ تو نہیں روزے رکھ سکے گا، وہ تو کمزور ہے، کیسے روزے رکھ سکتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس پہ بھی اگر نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ ہم تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، اس لیے کہ ہم اتنے غریب ہیں، اگر ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے تو ہم کیوں نہ غلام خرید لیتے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ کوئی ان کی جگہ یہ دے جو ہے فدیہ یا صدقہ ان کی جگہ دے۔ تو جب وہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا یا اتنی ہی مقدار میں کھجوریں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے سب سے نادار گھر کے اندر اس کو لے جا کے تقسیم کر دیا جائے۔ تو پھر وہ خاتون کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مدینہ میں سب سے نادار اور سب سے مفلس ہم ہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور وہ انہی کو دے دیا۔ بہرحال یہ آگے پورا ہر جو اس کے اندر تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تمام آئمہ کا اس کے اندر ہے فقہی نقطہ نگاہ سے تمام جو شرائط ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، لیکن بہرحال چیز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، آگے پھر تمام جو ہے وہ اس پہ بحث و مباحثہ کیا گیا ہے۔ اسی پہ سورت کا نام رکھا گیا، مجادلہ کہا گیا ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں یا کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان سب کا کیا کرا گن گن کر محفوظ رکھا ہوا، اور اللہ ایک ایک چیز کا شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی کرتا ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ موجود نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ موجود نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پھر اللہ ان کو قیامت کے روز بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو کہ جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، اور بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ میرے دوستو یہاں پہ اب یہ سورہ مدنی ہے جو سورہ حشر یہ مجادلہ ہے، اور یہ مکہ میں ہی مدینہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو خولہ بنت ثعلبہ کا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مدینہ کے اندر جو تیسری قوت سامنے آئی ہے، یہ تیسرا گروپ سامنے آیا ہے، وہ ہے منافقین کا۔ اب ان کے درمیان جب بھی مدینہ کے حالات اس طرح کے تھے، ہر وقت ایمرجنسی صورتحال نافذ رہتی تھی۔ اب اس دوران یا ان حالات میں کوئی اگر سرگوشی کرتا تو خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی بری چیز فوراً گردش کرتی اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے۔ ایک تو یہ بھی بات تھی، اور سرگوشیوں سے اور چھپ چھپ کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مینرز بھی ہیں زندگی کے اور یہ آداب بھی ہیں زندگی کے، اس لیے کہ جب بھی کوئی محفل سے الگ ہو کے کوئی سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، بھلے وہ اپنی ہی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بیٹھنے والوں کو ضرور یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ لوگ الگ ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی بات کی ہے تو یقیناً یہ ہماری ہی بات ہے، ورنہ ہمارے سامنے کرتے۔ ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا، جس میں کوئی گمان ہو، کوئی ظن ہو، جس بات میں اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو پکڑ لیا اور ان حرکتوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو خوف خدا رکھتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سرگوشیوں میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اور انہی منافقین کے بارے میں یہ بات کی جا رہی کہ کتنی ان کی دیدہ دلیری تھی کہ اپنے دلوں میں وہ یہ کہتے تھے، ایک تو وہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سلام کرتے تو اس سلام کو وہ موڑ توڑ کر کہتے تھے، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ جب وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو رائنا کی بجائے رائینہ کہتے تھے، اور رائینہ کا مطلب ہے یا شریر یا میرے چرواہے۔ تو اس طرح وہ عبرانی زبان کے تلفظ کو کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے، ان کی جو زبان تھی۔ اور یہ کیا کرتے تھے، السلام علیکم نہیں کہتے تھے بلکہ سلام علیکم کہتے تھے، اور سلام علیکم ہے تمہاری موت ہو جائے، یہ لکھا ہوا ہے حاشیے کے اندر 22 حاشیے کے اندر۔ یہود اور مشرکین کا مشترکہ رویہ یہی تھا کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور انہوں نے السلام علیک یا ابا قاسم کہتے تھے یا السلام علیک کا تلفظ کچھ اس انداز سے کیا کہ سننے والے یہ سمجھتے کہ سلام کیا ہے، مگر دراصل انہوں نے سام کہا ہے اور اس کی معنی ہے موت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا علیکم۔ حضرت عائشہ سے نہیں رہا گیا اور انہوں نے کہا موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہ، اللہ کو یہ بدزبانی پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تم پر بھی۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم سے یہ حدیث لی گئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ منافقین اور یہود دونوں نے سلام کا یہی طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم سلام کریں، جو ہمیں اصول ملا ہم وہی تہیہ کریں، اسی طرح سے سلامتی بھیجیں جس طرح کے ہمیں بتایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور صاف اور واضح زبان سے، تیزی سے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس الفاظ کو بہت زیادہ لمبا یا کھینچنا نہیں چاہیے جتنا بتایا گیا، یعنی السلام کو بھی نہیں کھینچنا چاہیے، علیکم کو بھی نہیں کھینچنا چاہیے، اور ان کے جو صحیح جو ان کے ہجے ہیں الفاظ ہیں ان کو توڑ موڑ کے نہیں بیان کرنا چاہیے، ورنہ فوراً اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں کوئی پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی رسول کی نافرمانی کی بات نہیں کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی بات کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے اس سے رنجیدہ ہوں۔ دوبارہ اسی بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ بے اذن خدا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی کہ سرگوشی، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہی جو ساری بات جس کے بیک گراؤنڈ میں بتایا گیا ہے، نجوہ کرنے کی بات، اور نجوہ کرنا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی کام کہا ہے، اور یہ نجوہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے آداب کیا ہیں اور کن کن صورتوں میں کرنا ہوتا ہے یا جائز ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو تاکہ اللہ تمہیں کشادگی بخشے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اس کی تشریح بھی اس صورت کے دیباچے میں کی جا چکی ہے۔ بعض مفسرین نے اس حکم کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک محدود سمجھا ہے، لیکن امام مالک نے فرمایا کہ صحیح بات یہ کہ مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے ایک عام ہدایت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اہل اسلام کو جو آداب سکھائے ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں کچھ لوگ مزید آئیں تو یہ تہذیب پہلے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کرنی چاہیے، یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور سمٹا جائیں اور ان کے لیے جگہ پیدا کریں، اور یہ بھی شائستگی آنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ زبردستی ان کے اندر یا اوپر سے پھلانگ کر ان کے اندر گھس کر نہ بیٹھیں، اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ حدیث میں آپ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کیا کرو۔ مسند احمد، صحیح البخاری، صحیح المسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس کر بیٹھ جائے۔ مسند احمد اور ابو داؤد اور جامع ترمذی سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ اگلا حاشیہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے، عبد الرحمن بن زید کا بیان ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیر تک بیٹھتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک بیٹھے ہی رہیں، اس لیے بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، جیسا کہ ہم سورہ احزاب میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ کے آرام میں بھی خلل ہوتا تھا اور آپ کے کاموں کا بھی حرج ہوتا تھا، اس لیے حکم ہوا یہ کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو فوراً اٹھ جایا کرو۔ تفسیر ابن کثیر ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں، اے لوگوں تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجات عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی اللہ کو خبر ہے۔
کچھ لوگوں کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس محفل سے اٹھ جاؤ کہ اگلے آنے والوں کو جگہ دی جائے، تو وہ اپنے طور پر جز بز ہوتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں نظر انداز کیا گیا اور ہمارا درجہ کم ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم جو ایمان لائے ہو، جو علم تمہیں بخشا گیا، اس بنا پر اللہ تمہارے درجے کم کرے گا۔ یہ نہیں کہ تم اس محفل میں بیٹھے رہو گے تو تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اسے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اب جب یہ حکم آیا، اور یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار لوگ بلا کے الگ جگہ پہ لے جا کے بات کرتے تھے، اور یہ ایسا ہم نے عام بھی اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ کوئی اگر خاص ہے، صدر مجلس ہے، یا جیسے کوئی کسی اہم جگہ پہ فائز ہے، یا ایون کوئی اچھا مدرس ہے بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہماری ٹیچر بھی ہوتی تھی، تو بعد میں ہر ایک چاہتا تھا کہ ان سے الگ بات کرے۔ ایسے ہی ہوتا تھا نا، جا کے ادھر ادھر ان کے ٹیبل پہ ان کے پاس کھڑے رہنا اور ان سے ایک پکڑ لینا، دوسرے نے پکڑ لینا، اور لوگ ان سے الگ بات کرتے تھے۔ یہی حال ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اکثر ایسی باتیں ہوتی تھی کہ جن کو الگ پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہونے لگے، اور آپ کا جو ہے وہ آپ کو تکلیف ہونے لگی۔ اور دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ اس میں بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ اس وقت مدینہ میں ایمرجنسی کی صورتحال تھی، اس لیے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی لوگ الگ آ کے بات کرتے تو دوسرے لوگ گمان کرتے کہ شاید مدینہ پہ حملہ ہو گیا، اس لیے یہ خبر رسول اللہ تک پہنچائی جا رہی ہے، تو وہ پھر فوراً ادھر بغیر تحقیق کی خبر پہنچانے لگتے کہ کسی نے رسول اللہ کو بتایا کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ تو یعنی ایک بے بنیاد بات جو ہے وہ گردش کرنا شروع ہو جاتی تھی، اور پھر جب یہ نہیں ہوتی بات، اور یقیناً نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرتے منافقین؟ کہتے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ کانوں کا کچا ہے نعوذ باللہ، اور لوگوں کی باتوں پہ یقین کر، یعنی بات بھی خود پھیلانے والے ہوتے، اور یہ بھی کہتے کہ رسول جو ہے وہ کانوں کے کچے ہیں، اور لوگوں نے ان سے یہ بات کہی اور آگے بات پھیل گئی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے، اکیلے میں بات کرنے پر صدقہ رکھا گیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ صدقہ دے کون؟ لوگ بہت غریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ اے علی، صدقہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا 1 دینار؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، لوگ بہت غریب ہیں، دینار تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آدھا دینار؟ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ نہیں، آدھا دینار بھی بہت زیادہ، لوگ نہیں دے سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ جتنا ایک جو کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر سونا۔ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ رواج اور سونے کی لین دین بھی ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ حکم 1 آدھ دن رہا صرف اور صرف، کیونکہ اس کے بعد یہ فوراً منسوخ ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ مشکل تھا اس دور کے لوگوں کے لیے کہ وہ صدقہ دیں اور پھر بات کریں۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا، لیکن اگر تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے رسول کے اطاعت کرتے رہو، تو پھر یہ کہ تمہیں خبر ہوگی کہ کتنی دیر اور کیسے رسول اللہ سے بات کرنی، یعنی کہ تم اللہ کی اطاعت میں ہوگے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنائے کہ ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ کہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور یہ بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ کون گروہ ہے جو مغضوب ہے، جس کا اس میں سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اشارہ ہے مدینے کے یہودیوں کی طرف، جنہیں منافقین نے اپنا دوست بنا رکھا تھا، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب، اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے کوئی مال ان کے کام آئیں گے، نہ ان کی اولادیں، وہ دوزخ کے یار ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جس روز اللہ ان کو اٹھائے گا، ان سب کو اٹھائے گا، اور اس کے سامنے بھی وہ اسی طرح کی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لوگ یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، اس نے خدا کی یاد سے ان لوگوں کے دلوں سے بھلا دیا، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ حزب الشیطان ان کو کہا جا رہا ہے، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور شیطان کی پارٹی کے لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔
वो उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, वो इनमें हमेशा रहेंगे और अल्लाह उनसे राजी हो और वो अल्लाह से राजी हुए। वो अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। यहाँ पे उस शैतान की पार्टी के मुकाबले में यहाँ पे हिजबुल्लाह कहा गया है। और रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, ये साहबा कराम और उस साबिकून अल अव्वलून को कहा गया जिन पर अल्लाह राजी था। खबरदार हो, अल्लाह की पार्टी के लोग ही फलाह पाने वाले हैं। यहाँ पे पहले उन लोगों के बारे में बताया गया, मुनाफिकीन और यहूद के, जिनकी आपस में गठजोड़ था और उनकी आपस में थी, एक दूसरे से दोस्ती थी। उनके मुकाबले में फिर ईमान लाने वालों का एक मॉडल पेश किया गया कि वो लोग हैं जिनके दिलों में सिर्फ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है, और इनके मुकाबले में जब इनके बाप आ जाते हैं या बेटे आ जाते हैं या खानदान आ जाते हैं, जैसा कि हमने ग़ज़वा बदर में देखा, जैसा कि हमने ग़ज़वा औद में देखा, जैसा कि हमने आगे जाके देखा, और उन लोगों ने हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को तरजीह दी बनिस्बत अपनी रिश्तेदारियों की। और अल्लाह कह रहे हैं कि यही मेरी पार्टी के लोग हैं और अल्लाह इनसे राजी हुआ और वो फलाह पाने वाला है। सूरतुल हशर है, नंबरिंग में इसका है जो आता है, जगह आती है वो है 59। 60 सूरतें होने वाली हैं कुरान की, अभी सिर्फ आधे पे हम पहुंच चुके हैं। हाँ, आधे को क्रॉस कर, हाँ, आधे को क्रॉस कर चुके हैं। और इसका ज़माना नज़ूल क्या, सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में हज़रत सईद बिन जुबैर से रवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से सूरह हशर के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि यह ग़ज़वा बनी नदीर के बारे में नाजिल हुई है। और इसको अगर नाम दूसरा दिया जाता तो हो सकता है सूरह नदीर नाम दिया जाता, बल्कि यूं कहूँ कि ये सूरह नदीर है, इसलिए नज़ीर है, और या नदीर जो भी इसको कहा जाए, दौद है। और ये पूरी सूरह पढ़ने से पहले मेरी दोस्तों, इसका जो तारीखी पस मंज़र है वो ये है कि हमें यहूद से और उनकी आदात से और उनकी चीज़ों की तारीख से हमें वाकिफ़ होना चाहिए, क्योंकि वो हमसे वाकिफ़ होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा माल खर्च करते हैं और बहुत ज़्यादा हम हमारे बारे में जानना चाहते हैं और हमारे बारे में वो प्लान करते हैं, हमारे बारे में वो प्रोग्राम बनाते हैं। वो हमें अपना पक्का और सच्चा दुश्मन समझते हैं, इसलिए कि हमने उनकी जगह ली है। हमारे आने से पहले यहूद मुसलमान उम्मत थी और उस वक़्त हज़रत मूसा की शरीयत पर ईमान लाते थे। उनमें वो रसूल था जो बहुत अहमियत का हामिल था, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और उनको अल्लाह ताला ने दुनिया की इमामत दी थी। उनको बैतुल मक़दस दिया था और उनको कहा था कि जाके छुड़ाओ उसको, बैतुल मक़दस को वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा वहाँ से निकले थे, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जब उनको मिस्र से निकाला गया तो उनको अल्लाह ताला ने कितनी लाड प्यार से उनको रखा। तो ज़ाहिर बात है वो अपनी हिस्ट्री को जानते हैं कि हम कितनी अल्लाह के लिए ख़ास कौम थे, स्पेशल थे। अल्लाह ताला ने किस-किस तरह से हमारी खैरख़ाही की और किस-किस तरह से हमें रखा। तो जब हमने उनकी जगह ले ली तो लामहाल हम उनके दुश्मन हुए और उनके बदतरीन दुश्मन हुए। जो भी हमारी सीट लेगा, हमारी जगह लेगा, हमें पसंद तो नहीं आएगा ना। हम उसकी जगह जाके बैठ जाएँगे तो वो अपने दिल में बुग़्ज़ तो पालता रहेगा ना, ये कौन होती है मेरी जगह पे आके बैठ जाने वाली, इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई। वो कि वो सीट अल्लाह ने दी होती है किसी को भी, जो भी अल्लाह ताला बैठाता है, तो अल्लाह ने हमें इमामत दी है। रसूलुल्लाह की उम्मत को इमामत दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत दी है, और ये सारा वाक़या हम वाक़या मेराज में भी पढ़ चुके हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 23 साला जो है रिसालत का पूरा नतीजा हमारे सामने आता है, वो भी आ चुका है। तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए बहुत सोचते हैं और हम उनसे बिल्कुल गाफ़िल हैं। वो चीज़ों को बहुत संजीदा लेके उनके बारे में चल रहे हैं, जबकि हमारे लिए उन्होंने इस तरह की चीज़ें बना दी कि ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को उन्होंने बिल्कुल तबाही की तरफ ले जाने में कामयाब हो चुके हैं। हमारा जो शानदार माज़ी है मुसलमानों का, वो यूँ नहीं है कि जो अब के बच्चे हैं या अब के नौजवान हैं। हमारा माज़ी बहुत शानदार था और हमारे जो बच्चे थे, लड़के थे, अगर आप कभी जो है वो इस्लामी जो स्टोरीज़ हैं, वो अगर आप पढ़ेंगी तो आप हैरान हो जाएँगी कि 12 और 13 और 14 साल का बच्चा जो था, उसको उसका बाप जहाज़ पे साथ लेके जाया करता था। यहाँ पे तो हम 12-13 साल के बच्चे को कहते हैं कि बाप नमाज़ के लिए भी ले जाए तो बड़ी बात है भई, साथ नमाज़ के लिए लेके गए। उस वक़्त के बच्चे 12 और 13 साल में, यानी वो 7-8 साल की उम्र में वो तलवार उठाना जानते थे, तीर अंदाज़ी करना वो जानते थे। और उनकी माँ उनको समझाती नहीं थी, उनकी इस तरह से नहीं कहती थी कि तुमने नहीं जाना, ये क्या करने लगे हो, इन हथियारों से क्यों खेल रहे हो, ये तो तुम्हारा अभी काम ही नहीं, तुम तो बच्चे लड़के हो, तुम्हारी तो उम्र अभी पढ़ने की है, अभी खेल-कूद की है, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। नहीं, उनकी माँ उनको हौसले दिया करती थी और उनको बाकायदा उन जगहों पे भेजती थी जहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जाती थी।
آپ کبھی نسیم حجازی کی اگر آپ بچیاں وہ ناول اٹھا کے دیکھیں تو آپ کا ایمان اور آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. اس میں 13-14 سال کے بچے گھروں سے نکلتے تھے اور وہ کب واپس لوٹتے تھے؟ وہ 10-10 سال بعد، یعنی پورے نوجوان ہو جاتے تھے. اور یہ تو نہیں تھا کہ وہ وہاں جا کے اپنی تصویریں بھی، ان کی مائیں ان کو نہیں پہچانتی تھی کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے جو اتنے سال سے جہاد پہ گیا. بیویاں اپنے شوہروں کو نہیں پہچانتی تھی کیونکہ وہ فوراً شادی کے بعد چلے گئے تھے جہادوں پہ، اور کتنا کتنا عرصہ انہوں نے اسلام کی سربلندی میں گزارا. اور جب وہ واپس آتے تھے تو ان کے بچے ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ کون ہے. امام اوزائی کا قصہ ہمارے سامنے ہے. امام اوزائی جو تھے وہ مدینہ میں بہت بڑی محدث تھے. اور جب وہ جانے لگے، جب ان کے باپ جانے لگے تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کی شادی ہوئی تھی اور فوراً وہ جہاد پہ جانے کا ان کا نام آ گیا. اور وہ جب جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی کو 20,000 اشرفیوں کی تھیلی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سے جو بھی ہے تم پیچھے اپنا گزر بسر کرنا اور اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کرنا. تو ان کی بیوی نے اس بچے کی پرورش کی اور اس کو اچھا، اس کو استاد بنایا، اس کو محدث بنایا. جب وہ آئے واپس مسجد نبی میں تو پہلے وہ گھر نہیں گئے، وہ مسجد نبی میں گئے اور وہاں پہ امام اوزائی جو ہے وہ درس سے حدیث دے رہے تھے. جب وہ وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کیا کمال کا لڑکا، کیا کمال کا اس کا علم ہے. باپ اپنے بیٹے کی مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ واپس جاتے ہیں اپنے گھر کو پہچان کے، کتنا عرصہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کو 18-20 سال گزر چکے ہوں اس تمام پیریڈ کو. جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو اپنی بیوی سے، پہلے تو ان کی بیوی ان کو دیکھتی ہے اور حیران بھی ہوتی کہ یہ زندہ واپس آ گئے. اور وہ بھلی لوگ اسی طرح اپنے حالات میں اپنے گھر کے اندر رہ رہی تھی جہاں پہ وہ اس کو چھوڑ کے گئے تھے. تب وہ اس سے پوچھتے ہیں ان پیسوں کا کہ میں تمہیں دے کے گیا تھا وہ مال تم نے کہاں کیا؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے اس کو بہت اچھی جگہ انویسٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ کیا کہاں؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کو حساب کتاب دوں گی کہ میں نے کہاں پہ خرچ کیا. تو پھر وہ ان سے پوچھنے لگی کہ آپ آئے کب؟ تو انہوں نے کہا میں ابھی آیا ہوں اور میں مسجد میں گیا تھا اور میں نے نماز پڑھی اور میرا دل بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ وہاں پہ ایک لڑکا درس حدیث دے رہا تھا اور میں بہت زیادہ اس سے خوش ہوں. یہاں پہ مدینہ میں کتنی تبدیلی آ گئی، کیسے کیسے محدثین بیٹھنے لگے. تو وہ خاتون سن کے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اس بچے کی پرورش کی تھی. تو پھر جب وہ گھر آتے ہیں اور ان کا باپ ان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اپنے پیسوں کا حساب مل گیا کہ تم نے وہ مال کہاں پہ خرچ کیا. یعنی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کتنا عرصہ گزر گیا، طویل عرصہ گزرا، بچہ بڑا ہوا، وہ اتنا بڑا اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا. یہ ہے اسلامی ہسٹری. اگر آپ اس کو پڑھیں آپ کو بھی ملیں گی یہ ساری خبریں. نسیم حجازی کے سارے جو ناول ہیں اسلامی تاریخ کی ہسٹری کے بھرے پڑے ہیں اور بڑا ایمان انسان کا اس سے روشن ہوتا ہے. یہ تھا ہمارا جو ہے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ، اور کم ہی ظاہر بات ہے میں کہاں بتا سکوں گی اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ہے اتنا زیادہ دورہ قرآن کے اندر. اب یہود نے کیا کیا، جو یہودی آ کے مکہ اس میں مدینہ میں آباد ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کیوں نکالا گیا. کیا یہ اگر صدا کے رہنے والے تھے، اگر یہ یثرب کی سرزمین یا مدینہ کی سرزمین اگر ان کا وطن تھی تو ان کو نکالتے ہوئے تو پھر ظلم ہوا، ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوا. ان کو کیوں نکالا گیا وہاں سے؟ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. اللہ نے سورہ حشر میں ہمیں بتا دیا ہے کہ بلینکٹ کے اوپر عرب کے یہودیوں کی تاریخ ہے کیا. عرب کے یہودیوں کی کوئی مستند تاریخ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. انہوں نے خود اپنی کوئی ایسی تحریر یا کتاب لکھنے کی شکل میں نہیں چھوڑی جس سے پتہ چل سکے کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کیا ہوا تھا اور کیوں یہاں پہ آ کے رہے تھے. مدینہ کے یہ دیکھتے ہیں اب ان کا اپنا موقف، اس میں 3-4 آراء ہیں لیکن اصل آراء پہ ہم ابھی پہنچ جاتے ہیں. سورہ حشر میں یہی خاص ہے اور یہی ہمیں پڑھنا ہے کیونکہ ہمارے بچوں کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کا پورا کردار ہمارے سامنے آئے گا. حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، یعنی حجاز کہتے ہیں سعودی عرب کی سرزمین کو، کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخر عہد میں آ کر آباد ہوئے تھے. اور وہ اپنا قصہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک لشکر یثرب کے علاقے سے عمالقہ کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا. یہاں پہ اپنی تاریخ اور ہسٹری کو درست کر لیں کہ عمالقہ قوم فلسطین میں رہتی تھی اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو جانے کے لیے کہا تھا. اور وہ بھی یہ ڈر گئے تھے کہ نہیں، عمالقہ قوم کے قد بہت بڑے ہوتے ہیں اور وہ بہت زوراور ہیں، ہم نہیں وہاں جائیں گے فلسطین کو چھڑوانے کے لیے. تو انہوں نے اپنی ہسٹری کو ہمیشہ توڑ موڑ کے یہ پیش کرتے ہیں اور ان عمالقہ نکالنے کے لیے بھیجا تھا اور اس کو حکم دیا تھا کہ اس قوم کے کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑے. بنی اسرائیل کے اس لشکر نے جو مدینہ بھیجا گیا تھا یہاں آ کر اس فرمان نبی کی تعمیل کی، مگر عمالقہ کے بادشاہ کا ایک لڑکا بہت خوبصورت نوجوان تھا، اسے انہوں نے زندہ رہنے دیا اور اس کو لے کر ساتھ فلسطین واپس پہنچے. اس پر اس وقت حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت موسیٰ کے جانشینوں نے اس بات پر سخت اعتراض کیا کہ ایک عمالقی کو کیوں تم نے زندہ چھوڑ دیا اور تم نے شریعت موسوی کے احکام کی سری خلاف ورزی کی ہے. اس بنا پر انہوں نے اس لشکر کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا اور اسے مجبوراً واپس یثرب میں آ کر رہنا اور بس جانا پڑا.
یہ ہے ان کا جو یہود مدینہ خود آ کے کہتے تھے۔ اچھا اور اسی بات کے مدعی تھے کہ ہم یہاں پہ 1200 سال قبل مسیح سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1200 سال کے سے پہلے کے ہم مدینہ میں رہتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ اور غالب امکان یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ کہانی اس لیے گھڑی ہے کہ وہ اہل عرب پر اپنے عالی نسب ہونے کی دھوس جمائے کہ ہم تو یہاں پرانے قدیم رہتے ہیں۔ دوسری جو چیز تھی یہودیوں کی اپنی روایت کے مطابق کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو جب تباہ کیا تو یہودیوں کو دنیا میں تتر بتر کر دیا، یعنی ان کو بھاگ جانا پڑا۔ عرب کے یہودی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے بہت سارے قبیلوں نے آ کر وادی قرا اور یثرب اور تیمہ میں آ کر پناہ لی تھی، آباد ہو گئے تھے، لیکن اس کا بھی تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بس یہی ہے کہ وہ اپنی پیش کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے تھے کہ ہم یہاں پہ بہت پرانے ہیں۔ در حقیقت جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کو قتل عام کیا اور انہیں ان کی سرزمین سے نکال باہر کیا، اس دور میں بہت سارے یہودی قبائل بھاگ کر حجاز میں آ کر پناہ گزین ہو گئے تھے، اور یہ علاقہ چونکہ فلسطین کے قریب واقع ہے، یہاں کر انہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سرسبز مقام دیکھے، پانی یعنی دیکھا وہاں ٹھہر کے، اور پھر رفتہ رفتہ جوڑ توڑ کر کے اور اپنی سود خوری کے ذریعے انہوں نے اس پر قبضہ جما لیا۔ اور یہ ساری جو ایلا، مکنا، تبوک، تیمہ، وادی القرا، فدق جو ہے وہ باغ تھا جو یہودیوں سے ملا تھا مال غنیمت کے طور پر، اور خیبر پر ان کا تسلط اس دور پر قائم ہو گیا، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنی بہدل ہے کہ یہدل ہے، بنی بہدل اور بنی کینکا بھی اسی دور میں آ کر یثرب پر قابض ہوئے تھے۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل میں بنو نذیر اور بنو قریظہ بہت زیادہ ممتاز تھے، کیونکہ ان میں کاہنوں کا زیادہ طبقہ موجود تھا، یعنی کہ جو کرتے تھے قسمت کے حال نکالنا اور غیب کی خبریں بتانا اور فالگیری کرنا، اور ان لوگوں کو یہودیوں میں عالی نسب مانا جاتا تھا۔ اب انہوں نے یہاں پہ آ کر مالک بن بیٹھے۔ اب اس سے زیادہ ہم اور نہیں پڑھیں گے، ہم نے 3 4 روایات پڑھ لی۔ بات اب کرنے کی کیا ہے، بات اب کرنے کی ہمارے بات کیا ہے یہاں پہ، ہم نے کیوں پڑھا ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ؟ ہم نے اس لیے پڑھا کہ یہود جو ہیں اپنی مکاری اور اپنی چالاکی سے دنیا کے کسی بھی زمین کے اوپر اور دنیا کے انسانوں کے ذہن کے اوپر قبضہ کرنا جانتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ ابھی آپ اگر اٹھا کے دیکھیں اس وقت، اگر آپ خبروں سے متعلق رہنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ، اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی جو چیزیں ہیں یا ایجنسیز ہیں ان پہ صرف یہود کا قبضہ ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ تمام میڈیا اس وقت یہود کے، ہم کہتے ہیں نا دجالی میڈیا، تو دجالی میڈیا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ سچ نہیں ہے، وہی سچ ہوگا جو یہود ہمیں دکھانا چاہیں گے، اس پہ ان کا قبضہ ہے۔ بینکنگ کا جو تمام نظام ہے یا جو تمام دنیا کے اندر اس وقت جو جال پھیلایا گیا ہے سود کا اور ان کی تمام چیزوں کا، اس کے اوپر بھی یہود کا قبضہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی نئی چیز لانا اور دنیا کو اس میں پھنسا دینا ایک نئے پھندے میں اور ایک نئے جال میں، اس کے پیچھے یہودی پلاننگ ضرور موجود ہوتی ہے۔ اصل میں ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کا ٹارگٹ عیسائی نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ کرسچن نہیں ہے، یا کوئی اور ہندو نہیں ہے، یا اور کوئی جو مذہب ہے وہ نہیں، ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف اسلام مسلمان ہے، اور اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے مسلمان۔ اب انہوں نے اسلام اگر تو رہتا چند عبادات تک تو وہ خوش رہتے، وہ اس میں ٹھیک تھے، انہوں نے کبھی ہمیں کچھ نہیں کہا، لیکن جو مسلمان ہے جب وہ انقلابی طور پہ سوچتا ہے، جب وہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے سوچتا ہے اور اپنی تربیت کے ذریعے بعد میں سوچتا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو ایک طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ پہلے تربیت کرو، اس کے بعد اٹھو اور اس کے بعد تبدیلی لے کے آ جاؤ، وہ نہیں کرنے دے رہے وہ ہمیں، اور وہ کرنے نہ دینے کے لیے انہوں نے بہت بڑے بڑے پلان، بہت بڑی بڑی چیزیں، بہت بڑا بڑا، اگر ہم سمجھیں، اگر ہم سمجھنے والے ہوں تو ہمارے ہاں جو خاص طور پہ ہم نے اسلام کے نام پہ ایک ملک حاصل کیا، اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر پوری جو جوڑ توڑ نظر آتی ہے وہ کیا نظر آتی ہے؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم ہر چیز سے غافل ہو کے، اور ہم نے ایک بس جانوروں کی حیوانیت کی سطح پہ ہم جی رہے ہیں؟ ہمارا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر کیا نظر آتا ہے سوائے گناہ کے؟ کچھ نہیں۔ اگر یہی میڈیا صحیح ہوتا، اگر صحیح میڈیا اصلاح کی طرف لے کے جاتا، تو اس وقت پاکستان کے یا امت کے نوجوانوں کی حالت اور ہوتی۔ اس میں کیا بتایا جاتا ہے؟ بیسک صرف اور صرف ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے، پوری کہانی ان کے ارد گرد پھرتی، اور ان کو گناہ پہ ڈالنے کے لیے پورا ایک سلسلہ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کسی بھی لڑکی کو اٹھا کے لے لیں، اس وقت جو پاکستان کی لڑکیوں کی ذہن سازی ہو چکی ہے، وہ کبھی بھی اسلام کی بیس پر شادی نہیں کریں گی اب،
نہیں کریں گی، وہ ان آسائشوں کی بنا پہ شادی کریں گی جو اس وقت دکھائی جا رہی ہیں، اس کو پتا ہے کہ میرا ان کے بغیر ایک منٹ بھی گزارا نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا وہ واقعہ کہ ایک تھے بہت، یعنی ایک، ان کا نام پھر میں بھول جاتی ہوں، یہ واقعات میں پڑھتی ہوں نام بھول جاتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک بہت نیک شخص تھے اور ان کا بھی تاریخ میں ہسٹری میں بڑا نام ہے، شاید تابعین میں سے تھے یا تبع تابعین میں سے، تو وہ کسی درخت کے تھے، دریا کے کنارے لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ بھوکے تھے، بہت زیادہ بھوکے تھے، تو ایک سیب تیرتا ہوا آیا، پڑھا تھا نا آپ نے واقعہ، سیب تیرتا ہوا آیا، انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ بھوکے تو بہت زیادہ، جب کھا چکے تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سیب اس کے مالک سے پوچھے بغیر کھا لا، کہ وہ دریا میں آیا ہے تیرتا ہوا۔ پھر وہ چلتے چلتے دریا کے کنارے چلتے گئے تو آگے دیکھا تو سیبوں کا ایک باغ تھا۔ وہ اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ تمہارے اس درخت سے، باغ سے سیب گرا ہے اور دریا کے پانی میں جا رہا تھا اور میں نے وہ بغیر پوچھے کھا لیا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی، مجھے پوچھ کے کھانا چاہیے تھا۔ وہ جو تھے باغ کے مالک تھے، وہ بھی ظاہر بات اس زمانے کے بہت زیادہ نیک شخص تھے، انہوں نے کہا اچھا تم نے میرے باغ کا سیب کھایا، اب تو تمہیں سزا کے لیے تیار ہونا پڑے گا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ وہ تو بڑے پریشان ہوئے، کہہ رہے میں تو آپ سے معذرت کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، سزا بھی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں سزا بھی ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے اور گونگی ہے اور بہری ہے اور لنگڑی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا "اے اللہ اتنا بھی کچھ ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی، اس کے ساتھ مجھے شادی کرنی ہوگی، لیکن کیا کرتے؟ اب خود آ کے اقبال جرم اعتراف کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا۔ تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے گناہ کا کفارہ دینا ہے تو پھر تم میری اس بیٹی سے شادی کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان تھا اس وقت، انہوں نے نکاح کر دیا اپنی بیٹی سے، نہ دیکھا نہ کچھ کیا، اور اس کے بعد ان کو لے گئے گھر کے، میری بیٹی ہے وہاں پہ تو آپ جائیں اور جا کے آپ ملاقات کریں اس سے۔ جب وہ گئے اس گھر میں، ایک دم سے ان کا یعنی اسٹیٹس ہی تبدیل ہو گیا، کہاں وہ آئے تھے اپنا کرنے کے لیے، جب وہ اندر پہنچے تو انہوں نے جا کے دیکھا کمرے میں تو ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت ترین لڑکی وہاں پہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ اور بتایا گیا، کیا تم ہو میری جس سے شادی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں تم نہیں ہو سکتی، میں غلط آ گیا۔ اس نے لڑکی نے بتایا کہ نہیں میں ہی ہوں۔ اس نے بتایا کہ مجھے تو یہ کہا گیا کہ اندھی گونگی بہری لڑکی سے، لنگڑی لڑکی سے تمہاری شادی ہو رہی، کہہ رہی ہے میرے ابا نے آپ کو بالکل ٹھیک کہا ہے، میں اندھی اس لیے ہوں کہ میں نے آج تک حرام پر نظر نہیں ڈالی، میں نے کچھ باہر کی دنیا کا نہیں دیکھا ہوا، میں گونگی اس لیے ہوں کہ میں نے کوئی حرام کلام منہ سے نہیں نکالا، کوئی گناہ کی بات میں نے نہیں نکالی، میری پرورش اس طرح کی ہوئی ہے، اور میں بہری اس لیے ہوں کہ میں نے کوئی حرام کلام کبھی سنا ہی نہیں، میں باہر ہی نہیں نکلتی تو میں سنوں گی کیا، اور میں لنگڑی اس لیے ہوں کہ کبھی میں گناہ کے کسی رستے پر چل کے باہر گئی ہی نہیں، کہ میں اس لیے میرے باپ نے آپ کو صحیح کہا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر وہ تو اللہ کی اس نعمت کا شکر انہوں نے ادا کیا۔ اب جب روزہ افطار ہوا یا جو بھی کچھ تھا روزے کا ان کا اہتمام ہوا جو بھی تھا، اور وہ ایک روٹی ان کے پاس آئی خشک، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو شوہر تھے انہوں نے وہ روٹی کا ٹکڑا خود بھی کھایا پانی میں ڈبو کے، کچھ ساتھ نہیں تھا کھانے کے لیے، اور بیوی کو بھی دیا، اور اس کے بعد چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے انہوں نے رکھ دیا۔ جب انہوں نے رکھ دیا تو ان کی بیوی نے پوچھا، اسی لڑکی نے پوچھا کہ یہ ٹکڑا آپ نے کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ٹکڑا سحری کے لیے رکھا ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا، اور ہمارے، اس نے کہا میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی جس کا مالک اللہ پر توکل نہ کرتا ہو، کل کے لیے اس نے کھانے کو کیوں بچا کے رکھا؟ میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، آپ مجھے چھوڑ دیجیے۔ وہ بڑے پشیمان ہوئے، انہوں نے اسی وقت روٹی کا ٹکڑا لیا اور وہ باہر جا کے انہوں نے صدقہ کیا ہوگا، جو بھی حالات اور واقعات ہوں گے۔ بات کس سے شروع ہوئی ہے؟ بات اس سے شروع ہوئی ہے کہ یہ وہ لڑکیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کیا، اور انہوں نے صرف تقوی کو معیار بنایا اپنی شادیوں کا۔ آج کل کی لڑکی سے اگر ہم پوچھ لیں گے، لیکن اس لڑکی کا قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اطراف میں اس طرح کا مزین ماحول اس کو دیا جا رہا ہے اور اسی طرح لڑکے کو دیا جا رہا ہے، اور جو حالات دکھائے جا رہے ہیں اور جو پیش کیے جا رہے ہیں، بیک وقت ایک ایک لڑکا ایک ایک لڑکی کہاں کہاں کے تعلقات میں گم ہے، اور مزے کی بات ہے کہ مائیں اور باپ اور گھرانے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوتا اس پہ جاگتے نہیں ہیں، چونکتے نہیں ہیں کہ باہر ہماری بیٹیاں یا کوئی بھی جو بھی ہے ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے۔ کرنے کی بات کیا ہے؟ کرنے کا یہ چیز ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا تاریخ اس طرح کے سنہری واقعات سے بھری پڑی ہے، اور اب ہمارا حال ہو لیا یہ جا رہا ہے کہ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے ان باقاعدہ منصوبوں کے ذریعے جن کے پیچھے اعلیٰ یہودی دماغ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ اب قبیلے آ کے یہود اس میں آباد ہوئے تھے، حجاز میں اور مدینہ میں اور یثرب میں، یہ تو ایسے تھے جو تتر بتر ہونے والے قبیلے تھے، اب لیکن ان کو اب کے یہودی اون کر رہے ہیں۔
اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے جن کو اس وقت جلاوطن کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلاوطن کیا تھا، ان کو وہاں نکالا تھا، اس لیے کہ جزیرہ عرب میں جہاں پہ اسلام نافذ ہونا ہے وہاں پہ اس طرح کے لوگ نہیں رہ سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سے ایگریمنٹ کیے تھے، معاہدے کیے تھے، لیکن انہوں نے ہر جگہ کیا وعدہ خلافی کی، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ معاملات ہوتے چلے گئے۔ بہت بڑا یہ دیباچہ ہے، بہت شدید اس کے اندر، اگر وہ ضرور اس ہسٹری کو پڑھیں۔ جب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ہمارے بچے کیوں مطمئن بیٹھے ہوئے، کیوں نہیں اس چیز کے لیے تیاری کرتے؟ نہ ہم نے کبھی بتایا، نہ ہم نے کبھی تیاری کی، نہ ہم نے کبھی ان کی ہسٹری کو اپنے بچوں کے سامنے تعارف دیا۔ ہم نے ان کو اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو واللہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں، اگر ہم سیریسلی دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو سوائے نماز روزہ کے اور کس طرح کا مسلمان بنا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنے اسلاف کی ہسٹری نہیں دی۔ ہمارے بہت سارے بچے تو جانتے ہی نہیں کہ سیرت نبی بھی کوئی چیز ہے، یا حیات طیبہ سے بھی ہمیں پڑھنا ہے، آگاہ ہونا ہے۔ جب ہم نے اپنے نبی کی ہسٹری ہی نہیں ان کو بتائی ہوئی تو باقی ہم ان گولڈن کرداروں کے بارے میں یا روشن ستاروں کے بارے میں ہم کیا بتائیں گے بچوں کو؟ ہم نے تو ان کا دین اتنا ہی کر دیا، ان کو نماز یاد کروا دیا یا ان کو یہ چیزیں، باقی تو ہم نے اپنے بچوں کی اگر تربیت دیکھے تو ہم اپنے بچوں کو خود اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ انتہائی لگژریت کا ماحول ہے۔ ہم ان کو نئے نئے طریقے بتا رہے ہیں اپڈیٹ ہونے کے، معاشرے کے ساتھ چلنے کے، ماحول کے ساتھ چلنے کے۔ ہم نے ان کو اصل جو چیز ہے وہ نہیں دی ہے۔ تو یہ وہ مختصر سا ترین سا وہ ہے تعارف ہے ایک چیز کا جو ہماری، اور یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں، پیشن گوئیاں دیکھ رہے ہیں، قیامت کے آنے سے پہلے کے حالات دیکھ رہے ہیں، تو اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں وہ کردار اور وہ چیزیں دوبارہ سے سامنے آئیں گی، اور وہ ساری چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، لیکن بس مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم بے خبر ہیں۔ یہود کے 3 قبیلے جو مدینہ میں آباد تھے ان کے نام ابھی ہم نے بتائے۔ اب ان کو نکالا کب گیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو جب نکالا گیا، ان میں سب سے پہلا جو قبیلہ نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا ہے، وہ جنگ بدر کے فوراً بعد نکالا گیا، اور یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ دوسرا ان کا جو قبیلہ مدینہ سے نکالا گیا وہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے، ہجرت کے چوتھے سال میں نکالا گیا۔ جو ان کا تیسرا قبیلہ تھا وہ سن 5 ہجری میں نکالا گیا جب غزوہ احزاب ہوا، خندق ہوا۔ یہ تینوں نکال دیے گئے، اور نکالے بھی اس طرح گئے کہ آخری جو تھا اس کے ساتھ بہت مطلب شدت کا معاملہ کیا گیا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے 700 جو تھے لوگ، وہ بھی انہوں نے سعد بن معاذ کو حکم بنایا تھا، تو انہوں نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ ان کو کاٹ دیا جائے۔ یوں انہوں نے اشارہ کیا تھا گردن کی طرف، 700 ان کے لوگوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس وقت مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی تھی جب باہر کی طرف سے بھی سارے احزاب اور سارے گروہ مل کر آئے تھے، اور اندر مدینہ سے انہوں نے بدعہدی کر دی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، اور وہ سارا کچھ ہوا تھا یہ واقعہ۔ اور بنو نذیر جو تھے ان کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ جب یہ گئے تھے تو اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر جتنا لے جا سکتے تھے انہوں نے لے کے گئے تھے۔ پڑھتے ہیں سورت کو، 24 اس کی آیات ہے، 3 اس کے رکوعات ہے، حشر اس کا نام ہے۔ اور جو مدینہ میں ان کا یہودیوں کو حشر ہوا، شاید اسی حشر پہ اس حشر کا نام رکھا گیا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کی اور ہر اس چیز میں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا گمان بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں گزرا۔ اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ اگر آپ حاشیہ دیکھیں یہاں پہ 4 اور پیج دیکھیں جن کے پاس تفہیم القرآن ہے 383، اور اس میں آپ اوپر سے 10 لائنیں چھوڑ کے ذرا سا نیچے آ جائیں تو ایک عجب بات آپ کو نظر آئے گی۔ کیا؟ یہودی اس دنیا میں ایک ایسی عجیب قوم ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کا مقابلہ کرتی رہی ہے۔ اللہ کے رسولوں کو یہ جانتے ہوئے بھی اس نے قتل کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور فخر کے ساتھ سینہ ٹھونک کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسولوں کو قتل کیا ہے۔ اس قوم کی روایات یہ ہیں کہ ان کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب سے اللہ تعالیٰ کی رات بھر کشتی ہوتی رہی، اور صبح تک لڑ کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جب صبح ہو گئی تو اللہ نے اس سے کہا کہ اب مجھے جانے دے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے کیسے جانے دوں گا، میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یعقوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آوری کی ہے اور غالب ہوا ہے۔ یہ ہے یہود کی کتاب کا جدید ترین ترجمہ، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے۔
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ان کی ذہن کی بغاوت کا کیا عالم ہوگا اگر انہوں نے کتاب میں صرف اتنا جملہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اور پوری پھر ان کی کتاب کے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے حاشیے اور یہ چیزیں آتی گئی ہیں۔ اب جب انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو تباہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتا دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ آپ کے اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا آپ لے کے جا سکتے ایک اونٹ کے اوپر۔ انہوں نے دشمنی میں نے آ کر بخس تھا ان کے اندر بہت زیادہ، اور یہ قلعے اور گڑیاں جو تھیں ان کی مضبوط تھے، انہوں نے ان کی کھڑکیاں اور ان کے دروازے خود اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ کے تو اونٹوں پر لادنا شروع کر، یعنی کہ یہ مسلمانوں کے کام نہ ہے۔ اب مزے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بھی یہ برباد کروا رہے تھے کہ مسلمان ان کی مدد بھی کر رہے تھے ساتھ میں ان کی کھڑکیاں اور دروازے اکھڑوانے کے لیے۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ ان کو عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا۔ جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سخت سزا دینے میں سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے ہیں یا جن کو اپنی جڑوں پر رہنے دیا ہے، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔ اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تھا کہ تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ یہ واقعہ بھی ذرا سا یاد رکھنے کے لیے ہے کہ جب مسلمانوں نے بنی نذیر پر حملہ کرنے کے لیے، ان کا محاصرہ کرنے کے لیے ان کی طرف گئے تھے، تو انہوں نے اپنے قلعوں کے آس پاس ایک لینا کھجور کے درخت ہیں جو بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کے درخت وہ بہت زیادہ اگا رکھے تھے، یعنی درختوں کی ایک مضبوط انہوں نے باؤنڈری بنا رکھی تھی، اور اتنے زیادہ گھنے تھے کہ ان کے اندر داخل ہونا مشکل تھا۔ اب مسلمان اگر اس کو نہ کاٹتے تو اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اونٹ تھے، گھوڑے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو کاٹا، اور یہ اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے جب یہ کاٹا مسلمانوں نے تو پھر یہودیوں نے ان پر آوازیں کسنا شروع کر دی کہ مسلمان تو خود ہی کہتے ہیں کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے، تو اب آپ خود ہی کاٹ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ اللہ کے اذن سے کاٹے تھے، اور اس لیے کاٹے تھے تاکہ ان کو ان کے کیے کا سزا دی جائے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے ہیں وہ مال ایسے نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان کے مالوں پر گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی کہ تم نے جنگ نہیں کی، جہاد نہیں کیا، تم نے کوئی بہت زیادہ اس پہ محنت نہیں کی، بلکہ تمہیں اللہ نے وہ مال دیے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسولوں کی طرف پلٹا دے، اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہاں پہ یہ چیز نوٹ کر لیجئے کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں گے نا تو یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے کہلاتا ہے، ما افا اللہ علی رسول ہی۔ یہ فے کا مال کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت آپ ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن میں مختصراً یہ بتا دوں کہ فے کا مال جو ہوتا ہے یہ اس وقت کی جو ہے وہ حکومت کے پاس آ جاتا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کے تسلط میں آ جاتا ہے۔ یہ کیوں آ جاتا ہے، یہ کیوں نہیں مال غنیمت؟ اس لیے مال غنیمت نہیں کہ اس میں جائیداد آ جاتی، اس میں موٹی موٹی اور بھاری بھاری چیزیں آ جاتی۔ اگر اس پہ انسانوں کو مال غنیمت اس کو حصہ دے دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد دنیا کی تمام زمین پر انسانوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور وہ چلی جائیں گی، ان کے اس میں چلی جائیں گی، تصرف ملکیت میں چلی جائیں گی۔ اب جو مثال کے طور پر گھر ہیں، شہر ہیں، بستیاں ہیں، محلات ہیں، قلعے ہیں، ان پر گورنمنٹ کا قبضہ اس لیے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پھر ان کو اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور پھر اس کو کرتی ہے اس کے لیے استعمال، جو یہاں پہ پوری لسٹ دی گئی ہے رشتہ داروں، یتیموں پر، اور مساکین اور مسافروں کے لیے۔ رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ جو اس وقت، اب مثال کے طور پر اس وقت تو خلافت ہے، اسلامی حکومت ہے، اور رسول نبی ہے موجود، اور نبی کی کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس وقت رسول اللہ کے گھر کے لیے بھی ان کا تصرف میں، یعنی جو ان کے، آپ کو سمجھ آ رہی، میں مشکل تو نہیں بول رہی ہوں مالک کے بارے میں، آ رہی ہے؟ اور جو یتیم ہے، اور یعنی معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں ان پر وہ خرچ کیا جانا ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، یعنی امیر اور امیر بن جائیں گے، اور جو غریب ہیں اور وہ اور غریب بن جائیں گے۔ اس لیے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں وہ روک دے، تو تم کو روک دے، اسے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکالے گئے، جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہ راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں
جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کے مومن مسلمان ہیں، خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ لوگ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے تھے۔ یہ پورا پھر مالک ہے، اس کی تمام خرید و فروخت کیوں حکومت کی دی جاتی ہے، کیوں اجتماعی ملکیت ہوتے ہیں، وہ کون سے علاقے ہیں جو صلح کے بعد یا فتح کے بعد مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں اور جو بتائی گئی ہیں، ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے۔ یہی یہود کے 3 قبیلوں کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی، جب بنو نذیر سے جنگ کی گئی تھی تو کوئی ان کی مدد کے لیے بنو قینقاع یا بنو قریظہ نہیں آئے تھے، یا جنگ تو کی نہیں گئی تھی، وہ تو ایسے ہی ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، انہوں نے کوئی ایسا مارکا نہیں کیا تھا بہت زیادہ، اور اگر یہ ان کی مدد کریں تو بھی یہ پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہود کے بارے میں قرآن کی پکی سٹیمپ پیشن گوئی، کیا یہ کبھی جہاد نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف، قیامت تک نہیں کریں گے، یہ کیا کریں گے؟ پڑھیں آگے۔ یہ اگر لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر منصوبے بنائیں گے، پلان کریں گے، 100 سالہ منصوبے بنائیں گے تمہیں تباہ کرنے کے لیے۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم ان کو اکٹھا سمجھتے مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پٹے پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی طرف سے، یہ آپس میں بھی ٹھیک نہیں۔ کون؟ نہ یہود و نصارہ اور نہ یہود آپس میں بھی، یہود کے بھی بہت سارے فرقے بن چکے ہیں، لیکن یہ کتنی عظیم الشان یہ بات اللہ نے کی، کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ کبھی ہم نہیں دیکھتے، ہم نے ابھی مسلمانوں کی کن کن کے ساتھ جب سے ہسٹری ہے ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تب سے یہود کبھی مقابلے میں نہیں آئے، کبھی نہیں۔ باقی سب کے ساتھ صلیبی جنگیں ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، رومیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ، لیکن یہود کے ساتھ کبھی ہماری دو بدو لڑائی نہیں ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ اب بھی نہیں ہمیں چوکنا ہونا چاہیے کہ یہ دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر بڑے بڑے منصوبے بنائیں گے تمہارے لیے اور تمہارے خلاف یہ ساری اکٹھا کریں گے، ہر چیز کو اکٹھا کریں گے۔ بس ان کا حال یہ ہے، ان کا یہ حال اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے، پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے تمہیں نہیں کہا کہ تم کفر کرو۔ اب جب انسان سے یہ گناہ کروا چکتا ہے، اس کے بعد جب انسان کا دل ملامت کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے میں نے تو نہیں کیا، انسان کہتا ہے کہ میں شیطان کے کہنے پہ کیا، تو کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ صاف بتایا جا رہا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ان کو اپنا نفس بھلا دیا۔ یہاں یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو جاتے، جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ کیا اللہ نے ان کو بھلا دیا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اپنے رویے سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنی بدعمالیوں سے، تو اللہ نے خود ان کا نفس بھلا دیا۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان راہ راست پر ہی نہیں آتا، جب انسان اپنا نفس یعنی اپنی فلاح کے لیے پھر کوئی کام نہیں کرتا، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہوں، میں نے کیا گیا ہوں، میں نے کوئی نیک کام کرنے ہیں، میں دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہوں، میرا مقصد کوئی اور ہے، میں نے آخرت کی زندگی پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھلا دیتا ہے، پھر وہ فضول کے کاموں میں پڑا رہتا ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔
وہ اللہ ही है जिसके साथ सिवा कोई माबूद नहीं। अब अल्लाह ताला के नाम आएंगे सूरह हजर का आखिर है। वो बादशाह है, हु अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मुल्क मलिकुल कुद्दूस। ये अल्लाह ताला के नाम शुरू हो रहे हैं। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है नहायत मुकद्दस, सरासर सलामती, अस्सलाम सरासर सलामती है, अल मुमिन अमन देने वाला, अल मुहैमन और सब पर गालिब है, निगहबान है, अल अजीज बजोर अपना हुक्म नाफिज करने वाला है, और अल जब्बार बजोर अपना हुक्म नाफिज करने वाला, और अल मुतकब्बिर बड़ा ही होकर हमेशा बड़ाई उसी के लिए ही है। और पाक है सुबहान अल्लाह यम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह उस शिर्क से। जो अल्लाह के इतने नाम हैं और सारे सारे सिफाती नाम है, ये अल्लाह ताला की तमाम सिफतें हैं। और पाक अल्लाह उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला है और उसको नाफिज करने वाला है और उसके मुताबिक सूरतगरी करने वाला है। और उसके लिए बेहतरीन नाम है। हर चीज जो आसमान और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है, और वो जबरदस्त है और हकीम है। ये है अल्लाह के नाम, और अल्लाह का हर नाम जो है वो अलग अलग मानी रखता है, अलग अलग मतलब रखता है, और अलग अलग जरूरतें पूरी करने वाला है, और उसकी अलग अलग तशरीह है, और अल्लाह की ये सारी अलग अलग तारीफ है। अस्माउल हुस्ना आप लोगों ने तो याद किए हुए थे ना, भूल जाते हो ना फिर, है ना। बिनातुल इस्लाम में आपने किए थे। सूरह मुमतहना है, और मुमतहना छोटी सी सूरत है, और इसमें वो वाकया बयान किया जा रहा है जब हातिब इब्ने अभी बलता से वो एक गलती हो गई थी, उसके बारे में आते हैं। इसकी 13 मुन्नी सी सूरत है, रकू है इसके 2। पढ़ते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो जो ईमान लायो, अगर तुम मेरी राह में जहाद करने के लिए और मेरी रज़ाजोई करने के लिए की खातिर वतन छोड़कर घरों से निकले हो, तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। तुम उनके साथ दोस्ती की तरह डालते हो, यानी दोस्ती शुरू करना चाहते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है उसको मानने से वो इनकार कर चुके हैं। और उनकी रवश ये है कि रसूल को और खुद तुमको सिर्फ इसी कसूर पर जलावतन करते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम छुपा कर उनको दोस्ताना पैगाम भेजते हो। अल्लाह के जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो अलानिया करते हो, हर चीज को मैं खूब जानता हूँ। जो शख्स भी तुम में से ऐसा करे वो यकीनन राह से भटक गया। उनका रवैया तो ये है कि अगर तुम पर काबू पा जाएं तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें और हाथ और जबान से तुम्हें आजार दे, यानी तकलीफ दे। वो तो ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ, और क्यामत के दिन ना तुम्हारी रिश्तेदारियां किसी काम आएंगी ना तुम्हारी औलाद। ये है वो सारा तारुफ। और हजरत हातिब की तरफ इशारा किया गया है। हजरत हातिब बिन अबी बलता ने क्या किया था कि उन्होंने जब किया जा रहा था, फतेह मक्का का आगाज होने वाला था और उसके बारे में बातचीत हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुफिया रखने का, सीक्रेट रखने का, अपने तमाम प्रोग्राम को सीक्रेट रखने का जोर दिया था, और मना किया था कि कोई भी ये खबर बाहर ना बताए। ऐसा ना हो कि जाके जासूस कुरैश मक्का को जाके बता दे और वहां पे बड़ी तैयारी, जंग की बड़ी तैयारी की जाए। इसके पीछे ये भी था कि मक्का हुर्मत वाली जगह, हराम है लड़ाई के लिए, कताल के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे कोई खून बहाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और ये भी था, वैसे तो अल्लाह का हुक्म था कि फतेह मक्का यूं ही हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये सारी एहतियाती तदाबीर थी। अब हातिब बिन अबी बलता जो थे, इनका बड़ा मकाम है, ये बदरी सहाबा है, और बदर में गज़वा बदर में जो भी सहाबा शामिल हुए, अल्लाह ने उनके अगले पिछले कसूरों को माफ कर दिया है। ये बड़ी सख्त जंग थी, बड़ी सख्त लड़ाई थी। गज़वा बदर इसको क्यों फुरकान और को बातल का मार्का कहा गया, इसलिए कि मुसलमान बहुत ज्यादा थोड़ी तादाद में थे, और बगैर तैयारी के उन्होंने अपने आप को मुशरिकीन के सामने यूं समझे डाल दिया था। अपनी जानों पे इन्होंने खेल गए थे, और इसलिए इनकी बड़ी कदर की गई। अल्लाह ताला ने क़यामत तक इनके सारे कसूरों को माफ किया है, और इनका बहुत बड़ा इनका मकाम और दर्जा है। तो अब हातिब बिन बलता अभी बलता ने क्या किया कि इनके कुछ रिश्तेदार या बीवी बच्चे इनके जो थे वो मक्का में रहते थे। अब जब इन्होंने ये इधर से सुना कि फतेह मक्का की तैयारी हो रही है, तो इन्होंने, एक औरत आई हुई थी मक्का से, रिश्तेदार रहते थे मक्का और मदीना में एक दूसरे के, तो वो आते जाते रहते थे। उस औरत को खुफिया खत लिख के दिया कुरैश के नाम के, मुसलमान तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने का इरादा रखते हैं। और वो खत उस औरत को दिया और उसको कहा कि तुम ये छुप छुपा कर उनको दे देना। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए ये चीज बता दी गई कि हातिब ने यूं किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत मिकदाद और हजरत जुबैर को पीछे भेजा उस औरत के कि उस औरत को फौरन उसका पीछा करो, ताकुब करो,
اور وہ جو خط لے کے جا رہی ہے اس سے وہ نکلواؤ اور دیکھو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، جو وہ کیا آپ کو بتا بھی دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت علی نے جا کے اس عورت کو کافی دور جا کے مکہ کے رستے میں جا کے پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم دو مجھے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے اس کو ڈرایا کہ اگر تم نے نہ دیا تو پھر ہم تمہاری تلاشی لیں گے اور ہو سکتا ہے ہم تمہارا لباس بھی اتروا کے تمہاری تلاشی لیں، کیونکہ اس وقت معاملہ مسلمانوں کا ہے، اس وقت معاملہ بڑا سینسٹیو ہے۔ تب اس عورت نے اپنے بالوں میں چھپایا ہوا تھا، اپنی چٹیا میں وہ خط نکال کے دیا اور پھر لے کے آئے اور اس کو پڑھا گیا اور اس میں یہی بتایا گیا۔ تب حضرت عمر فاروق کو بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ وہ ویسے ہی بہت تپ جاتے تھے، دین کی غیرت کے لیے تو ویسے ہی پیش پیش رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیجیے تو میں حاطب کو کی گردن اڑا دوں، میں اس کو ختم کر دوں۔ حضرت عمر فاروق تو ایسے ہی کہ ان کے پاس تو دو رائے نہیں ہوتی تھی، وہ تو دو ٹوک فیصلہ کرنے والے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، جو بدری صحابی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے قصوروں کو معاف کیا ہے، ہم پوچھتے تو ہیں کہ حاطب نے کیوں کیا اس طرح۔ تو پھر حضرت حاطب کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیوں ہے اس طرح سے۔ تو حضرت حاطب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ خدا نخواستہ میں کافر ہو گیا ہوں اور میں مرتد ہو گیا ہوں، میں نے یا میں کفر کو پسند کرنے لگا ہوں یا میں ان کا دوست بن گیا ہوں، نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ میرے جو عزیز ہیں وہ مکہ میں مقیم ہیں اور میں قریش کے کسی بڑے معزز قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، اور ان کو باقی جو سب لوگ ہیں ان کو تو ان کے قبیلے بچا لیں گے لیکن میرا وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ خط بھیجا کہ قریش کے اوپر ایک احسان کروں اور وہ تاکہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں، اس احسان کے بدلے میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں، اس لیے میں نے یہ خط بھیجا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حاتب کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت اور ان کے بھائی جو تھے وہ مکہ میں موجود تھے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی والدہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، اور یہ اسلام سے منحرف نہیں ہوا ہے، اس نے صرف اسی بنا پر کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیا ہے کہ حاتب کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ تھا وہ سارا واقعہ جس پہ رکھا گیا، جو اس میں بتایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے بتا رہے ہیں، جو متنبع کیا جا رہا ہے کہ جس کا رویہ یہ ہے، اچھا، ان کا رویہ یہ ہے کہ تم قابو پا دیں، یعنی کہ جو قریش ہیں یا جو تمہارے دشمن ہیں وہ۔ اور یہ بھی دیکھو کہ قیامت کے دن اب جن کو تم بچانے کے لیے تم دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے بچے تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، اور اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، یعنی اس روز ہر ایک اپنا انفرادی حیثیت سے کھڑا ہوگا، کوئی رشتہ، کوئی عزیز، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے، یعنی وہ دیکھے گا کہ تم نے اس وقت کیا کیا تھا، تم نے جو خط لکھا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودان سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت پڑ گئی اور بیر پڑ گئی۔ اب یہاں پہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے، تنبیہ کرنے کے لیے حاطب بن ابی بلتہ کو اور ان تمام مسلمانوں کو جو تھوڑا بہت ان کے لیے سوچ بھی رکھتے تھے ان کو بھی، کیا تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا تھا نا کہ میں تمہیں اور تمہارے ان معبودوں کو بیزار ہوں اور ان کو چھوڑ رہا ہوں، اور میں ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ دشمنی ان کے اندر پڑ گئی کہ انہوں نے کبھی پھر ان کو پلٹ کر نہیں دیکھا جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے ہو۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور میں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ دعا حضرت حاتب بن نبی بلتہ کو بھی بتائی گئی ہو، یا غلطیوں اور قصوروں پر مانگنے کے لیے یہ دعا بھی ہمیں بتائی گئی ہو، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اور جو کوئی اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے تو آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑا قدرت رکھنے والا اور غفور رحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کرے وہی ظالم ہے۔ وہی پھر اسی پہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اسی کو موضوع بنایا جا رہا ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کافر ان کے لیے حلال ہے، اور ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے وہ نہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے کر رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ واپس مانگ لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو پھر وہ کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اس وقت بہت ساری مسلمان عورتیں، کیونکہ مکہ میں اس وقت خاندان ٹوٹ پھوٹ ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ بیویاں مسلمان ہو کے اپنے شوہروں کو چھوڑ کے ہجرت کر کے آ گئی تھی، تو ان کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر مسلمان کے پاس کافر بیوی ہے مرد کے پاس تو تب بھی یہ پھر سارا اصول ان کے لیے بتایا جا رہا ہے، اور اس کے معاملے میں بہت ڈیٹیل ہے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، وہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہوں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، یہ ہے مومن عورت کے کرنے کا کام، اور اسی پہ اس نے اللہ سے عہد لیا تھا شروع میں ہی۔ سب سے پہلے توحید کا عہد لیا گیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ کے چوری نہیں کریں گی۔ چوری کیا کرتی ہے عورت؟ جا کے کسی کے گھر سے کچھ چرا لے، یہ نہیں ہے چوری کی قسم۔ چوری کی اور بہت بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ چوری کی سب سے بڑی قسم یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے جو اس نے کیا اللہ سے اور اپنے شوہر سے اور ان تمام چیزوں سے، اس پہ چوری کرے۔ عورت اپنی بات میں چوری کرے، جس معاملے پہ اس کو کوئی نگران بنایا جائے تو اس بات کو پورا نہ کرے، ادھورا کرے، تب چوری ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مال میں چوری کرتی ہے جب وہ اس کی اجازت کے بغیر یہاں وہاں فسق کے کاموں میں خرچ کرتی ہے، خاص طور پر تب وہ چوری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت اپنی عزت کے معاملات میں چوری کرتی ہے، یہ بھی ہم سارے جانتے ہیں کہ شوہروں سے بے ایمانی کرنا یا ان سے دھوکہ کرنا، عزت کے معاملے میں بھی عورت چوری کرتی ہے۔ اور یہ بہت ساری چوریاں ہیں، نماز کی چوری ہو گئی، اور فرائض کی چوری ہو گئی، حقوق کی چوری ہو گئی، اس تمام تر یہ چوری نہیں کریں گی، بڑا وسیع موضوع ہے۔ زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے سے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی۔ بہتان گھڑ لینا بھی عورت کا ہی ایک کام ہے، اور یہ بھی ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اور یہ عورت کی فطرت میں بھی ہے، ان سب کی۔ کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی سماعتات میں آ جائیں گی تو ان سے بیعت لے لو، اور ان کے حق میں اللہ سے دعا مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، اور جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ دوبارہ سے اسی پر بات ختم کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن کو جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ سورۃ الصف ہے، اور اس کا نمبر ہے 68، اور مدنیہ سورت ہے، اور سوری 61، ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ آتے ہیں اس کی 14 اور رکوع ہیں اس کے 2، منی سی صورت ہے۔ یہ بھی مسبحات میں ہی آتی ہے کیونکہ سبح للہ سے شروع ہوئی ہے، ما فی السماوات اور ما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے، اور وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ بہت ہی سخت آیت ہے میری دوستو، اور جو خطبہ ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، عالم ہیں، اس آیت پہ بہت بہت سارا بولتے ہیں، اور اس پہ بولنے کے لیے ہے بھی بہت کچھ۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں سے اللہ مخاطب ہے کہ کیوں جو ہے تم وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو تو پسند ہے وہ لوگ جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہو۔ میری دوستو، یہ جو ہے قول و عمل میں فرق یہ شدید ہے، اور خاص طور پر ایک عالم کا۔ عالم جو ہے وہ چونکہ بیٹھ رہا ہوتا اور بتا رہا ہوتا، ہر بتانے والا اس وعید میں آ جاتا، اور یہ بڑی سخت چونکا دینے والی اور خوفناک اور خوف زدہ کر دینے والی اور ڈرا دینے والی آیت ہے، کیونکہ بیٹھنا اور بولنا اور زبان کو ہلانا بہت زیادہ آسان ہے، اور ان ساری چیزوں پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کے مکلف ہیں۔
हम कोशिश ज़रूर करें कि जो हम कह रहे हैं उस पर हम खुद भी अमल करने वाले हों। कहना और फिर इस तरफ बुलाना इस तरफ दावत देना, लेकिन अपनी ज़िंदगियाँ इसके बिल्कुल ऑपोज़िट होना, ये एक बड़ा सख्त मामला है और इसको मुनाफ़िक़त कहा गया है। और फिर यहाँ पे इसीलिए आगे पेज पे 455 पे मुनाफ़िक़ की निशानियाँ बताई गई हैं। मुनाफ़िक़ की क्या निशानियाँ हैं? मुनाफ़िक़ की 3 निशानियाँ हैं। वो नमाज़ पढ़ता हो, वो रोज़ा रखता हो और मुसलमान होने का दावा भी करता हो, लेकिन जब बात बोले तो झूठ बोले, यानी कहे कुछ और करे कुछ। क्या? लिमा तक़ूलून मा तफ़अलून, कहे कुछ और बोले कुछ, झूठ बोले। जब वादा करे तो फिर उसकी खिलाफवर्जी करे। वादे क्या किए हमने? ये वादा हम बहुत छोटे मानों में वादा लेते हैं, लेकिन हम बहुत बड़े-बड़े वादों के अंदर जकड़े हुए हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी वादों और अहद और मुआहदात की पाबंदी के लिए ही हमने उसको कर दिया, वक़्फ़ किया हुआ। और जब कोई अमानत उनके सपुर्द की जाए तो उसमें ख़यानत की जाए। अमानत का भी बहुत वसी मफ़हूम है। अमानत हमारी ज़िंदगी में हमारा स्टेटस है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। हम जहाँ जिस जगह पे काम कर रहे हैं, हम बहुत सारी अमानतों के बोझ उठाए हुए हैं। हम बहुत सारे जब हम वादा करते हैं तो फिर वो वादे हमारे पास अमानत हो जाते हैं, वो हमें उठाने पड़ते हैं। और जब कोई अमानत हो तो उसकी ख़यानत की जाए। आगे बताया गया एक और हदीस सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम से ली गई है। 4 सिफ़ात ऐसी हैं कि जो किसी शख्स में पाई जाएँ तो वो खालिस मुनाफ़िक है, और जिसमें एक सिफ़त भी इनमें से पाई जाए उसके अंदर निफ़ाक़ पैदा हो चुकी है, जब तक कि वो उसको छोड़ ना दे। ये कि जब अमानत उसके सुपुर्द की जाए तो वो उसमें ख़यानत करे, और जब बोले तो वो झूठ बोले, और जब अहद करे तो उसकी खिलाफ़वर्ज़ी करे, और जब लड़े तो अख़लाक़ और दयानत की हदें तोड़ दे, यानी कि गालम गलौज करे। ये है बहुत लंबा चौड़ा इसका हाशिया, लेकिन बहरहाल हमारे लिए क्या है कि चौंका देने वाली बात है, इसलिए कि खुद बोलना और उस पर अमल न करना, अल्लाह की बहुत सख्त वईद है इसके बारे में। उसके बाद आ जाता है आयत नंबर 4 में, जो ये लोग हैं, कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में सीसा फैलाई हुई लड़ते हैं, सफ बस्ता होकर लड़ते हैं और बहुत मजबूती के साथ बुनियानुन मरसूस होके लड़ाई करते हैं। लड़ाई एक तो वो होती है जो जहाज के अंदर की जाए, और उसके लिए भी बताया गया है कि सफ़ें बनाई जाती हैं। बाकायदा हमने जंगों की तरतीब भी पढ़ी है। ये मेमना है, ये कल्ब है, ये मैसरा है। ये 3 जो है जंगों के अंदर वो बताई जा रही है। एक तो वो हो गया। दूसरी जो चीज़ बताई जाती है कि जब भी अल्लाह की राह में ये काम करने के लिए निकलते हैं तो फिर ये बुनियानुन मरसूस होते हैं। फिर ये इनके ऊपर एक-दूसरे का हक हो जाता है। वो कोई भी इज्तमाइयत हो। हम देखते हैं इस वक़्त हमें जहाद तो नहीं पेश है, लेकिन उसके बाद हम लोग कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और हम ये दावा करते हैं और ये अहद करते हैं कि हम उठेंगे और अल्लाह की राह में लोगों को बुलाएँगे। तो फिर हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, हमें अपने आप को बाकायदा ऑर्गेनाइज़ करना होगा। हम ये नहीं अल्ले तल्ले कि अच्छा ठीक है तुम कल ये कर देना, परसों तुम वो कर देना, मैं ये कर दूँगी, नहीं। हमें उसकी बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी और हमें ज़िम्मेदारियों की तक़सीम-ए-कार करनी पड़ेगी और हमें उसी तरह सफ़ बनानी पड़ेगी, जिस तरह के दुश्मनों के खिलाफ सफ़ बनाई जाती है, बुनियानुन मरसूस होके। इतने करीब हो जाए मोमिन एक-दूसरे के कि उनके अंदर गैप ना रहे। बुनियानुन मरसूस उसको कहते हैं। उनके अंदर यानी कि कोई दुश्मन घुस ना सके, उनको कोई मुतनफ़्फ़र ना कर सके, उनके अंदर कोई तफ़रक़ा ना डाल सके। इतने वो मज़बूत हों आपस में और कमज़ोर उनको कोई कर ना सके। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये भी है। और दीवार क्या करती है? दीवार बुनियानुल मरसूस क्या कहा गया है? एक शीशा फैलाई हुई दीवार है। दीवार एक-दूसरे से हमने देखा कि दीवार तभी मज़बूत रहती है जब उसकी ईंटें एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ही एक ईंट अंदर से निकल जाती है तो ना सिर्फ़ ये कि दीवार बदनुमा लगती है, बल्कि वो कमज़ोर हो जाती है और उसके गिर जाने का खतरा फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले वो मज़बूत थी, उसके अंदर हर ईंट अपनी जगह पे मौजूद थी, सीमेंट अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन जैसे ही एक ईंट निकली है उसमें गैप आ गया। अब आस-पास की ईंटें कमज़ोर हो गई हैं और उनके जल्दी निकल जाने का वहाँ से खतरा मौजूद है। यही बताया गया है किसी भी तहरीक के लिए, किसी भी उसके लिए इज्तमाइयत के लिए, कि जब तक साथी एक-दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, आपस में एक-दूसरे की इज़्ज़त, एहतराम और एक-दूसरे को अपने तक़वा से और अपने जज़्बात और अपने ईमान की गर्मी से एनर्जी देते रहते हैं, तब तक तो वो दीवार मज़बूत रहती है। लेकिन जैसे ही इनमें एक भी शख़्स ट्रिप होता है या एक शख़्स भी बलिहाज़े तक़वा या ताल्लुक़ बिल्लाह के लिहाज़ से कमज़ोर होता है, तो फिर पूरी की पूरी इज्तमाइयत, पूरी की पूरी दीवार जो है वो ज़मीन बोस हो जाती है, वो गिर जाती है। फिर वो बुनियानुल मरसूस नहीं रहते और पूरी की पूरी जो है वो आ जाती है ज़मीन पर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है यहाँ पे कि अल्लाह की राह में सफ़ बस्ता होकर लड़ते रहो। तो यहाँ पर आला तो चीज़ जो है वो जहाद है, लेकिन अगर हम अपने आप को ज़िंदगी को देखें तो फिर यही चीज़ है जो हमें उठाती है। पहली बात तो ये कि उसको महसूस करना, अपनी मकसद को, अपनी
अपने आने को और अपने काम को उम्मत मुसलमान होने और उम्मत वस्त होने के नाते, और जब महसूस कर लिया तो फिर उसके लिए फिर उन अफराद को इकट्ठा करना जो साले हों, जो सालियत रखते हों, और फिर उन अफराद का एक मजमुआ बना लेना, और फिर उनके अंदर मोहब्बत और चीज़ों के साथ और अपने तकवा के साथ उनके साथ एक दीवार बन जाना। और याद करो मूसा की वो बात जब उसने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे क्यों अजियत देते हो, हालांकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। फिर जब उन्होंने टेढ़ अख्तियार की तो अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं दिया करता। और याद करो इससे अपने मरियम की वो बात जब उसने कही थी कि ए बनी इस्राइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बशारत देने वाला हूँ, और एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा और जिसका नाम अहमद होगा। अहमद का जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी है ये, और इसके बारे में बताया गया है कि अहमद के दो मानी हैं। एक वो शख्स जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला हो, दूसरे वो शख्स जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, यानी बंदों में जो सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल हो। हदीस से सही से साबित है कि ये भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अना मोहम्मद, अना अहमद व हाशिर, मैं मोहम्मद हूँ और मैं अहमद हूँ और मैं हाशिर हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तीन जो बुलंद नाम थे वो बता दिए थे। और इस अहमद पे आके मैं आपको पहले भी हम जिक्र कई दफा कर चुके हैं कि इसी अहमद पे आके कुरान का तर्जुमा तब्दील कर दिया जाता है, जो कि तकरीब जहन फितने वाला जहन रखते हैं, और यहाँ पे एक नए रसूल की आमद का मकसद बताया जाता है। क्या मेरे बाद एक नबी आएगा जो अहमद होगा, यानी कि अभी नबी आना है और ये कुरान में लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से वो अकीदा शुरू हो जाता है जिसके बारे में फिर आगे जाके तीसरी ताकत, वो एक और ताकत वजूद में आ गई है जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा जोर शोर से सोशल मीडिया पे भी बहस हो रही है। ये सारा इतना सारा जो हाशिए कम से कम 10 पेज हैं, ये सारे उसी के बारे में बताए गए हैं। इसीलिए हमें जो है इस चीज पे पूरा यकीन और हमारे ईमान का पूरे बना लो। एक दो टोक ये फैसला है कि आखिरी जो नबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तशरीफ ला चुके हैं, और आप ही का नाम अहमद है, और इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, क्योंकि आप पर नबूवत खत्म हो चुकी है और अब जो है वो काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे एक लंबी चौड़ी ये बहस है, आपको कभी वक्त मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा या इसके बारे में इल्म लेने की कोशिश कीजिए। मगर जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने कहा ये तो सरी धोखा है, अब भला उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे। हालांकि उसे इस्लाम अल्लाह के आगे सर अताज झुका देने की दावत दी जा रही है। इस्लाम के आगे से यहाँ पे तशरीह कर दी गई है। इस्लाम क्या है? अल्लाह के आगे सर अताज झुका देना। ऐसे जालिमों को अल्लाह हदायत नहीं किया करता जो अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह का नूर बुझाना चाहते हैं, और ये अल्लाह का फैसला है कि वो अपने नूर को पूरा फैला कर रहेगा, हाँ काफिरों को वो कितना ही नागवार क्यों ना हो। वही तो है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे, खा मुशरिकीन को ये कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। अहम आयत है मेरी दोस्तों, ये अहम आयत है कौन सी? 9, आयत नंबर 9 सूरह सफ। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर आप खुद अपना अगर मुताला करें तो बहुत दफा हमने इसको यूं ही पढ़ के गुजर गए होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैं दोबारा इसका तर्जुमा पढ़ती हूँ। वही तो है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा है। दीन हक क्या है? हमारा वो दीन जिस पर हम अभी मौजूद हैं, ताकि उसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे, खा मुशरिकीन को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। अब बाजार इसमें हमारी जैसे जो मोटी अकल के लोग हैं उनको ये सही नहीं समझ आएगी कि इस आयत में लिखा हुआ है क्या, लेकिन इस आयत के अंदर वो सारा कुछ लिखा हुआ है जो कि एक मुसलमान को इस्लाम के दायरा कार में अल्लाह की अताअत के आगे सर झुकाने के बाद जिस तरह की जिंदगी गुजारनी है उसके बारे में पूरा बता दिया गया है। पूरे दीन को गालिब कर देना। दीन को कहाँ गालिब कर देना? दीन को हमने रखा हुआ है मस्जिद के अंदर, दीन को हमने रखा हुआ है कुरान के अंदर, दीन को हमने रखा हुआ है नमाज के अंदर, दीन को हमने रखा हुआ है उम्रे के अंदर, दीन को हमने रखा हुआ है हज के अंदर, दीन को हमने रखा हुआ है ज़कात के अंदर, दीन को हमने रखा हुआ है रोजे के अंदर। अगर हम इन पांचों इबादत के हैं तो अंदर हैं तो हम दीन पे हैं, अगर हम इनसे बाहर हैं तो फिर दीन को हम वहां पे छोड़ आते हैं जहाँ पे हमें इबादत के साथ थे। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि पूरे दीन पर कर दे। पूरा दीन क्या हुआ? दीन तब पूरा होता है जब इस्लाम हमारी और दीन हमारी अमली जिंदगियों के अंदर नाफिज हो जाता है। हमारे रहने सहने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे सोने जागने में, हमारी मजलिसों में, हमारी बातों में,
ہمارے خطبوں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے عہد میں، ہمارے سچ جھوٹ میں، ہمارے امانت رکھنے میں، ہم نے ابھی سارا یہ پڑھا ہے، ہماری عدالت میں، ہمارے بازار میں، ہمارے پارلیمنٹ میں، ہماری حکومت کی جگہ پہ، ہمارے بادشاہوں کے اندر، ہمارے وزیروں کے اندر، ہماری ہر سطح پہ کام کرنے والے افراد کے اندر، اور ہماری خود کی عملی زندگیوں میں میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے اندر ماں باپ کے حقوق، اور زبان کا سچ بولنا، اور لین دین، اور پکانا، اور کھانا، اور اللہ کی بتائی ہوئی احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اور نعمتوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو اللہ نے بتایا ہوا ہے، اور مال کو اپنا نہ سمجھنا، اور اپنے لیے آسائشات ڈھونڈنے کی بے انتہا دوڑ نہ کرنا، اور دنیا کے اندر سبقت نہ لے جانا، اور آخرت کو اپنا فوکس کرنا اور ممتحن نگاہ بنا لینا، اور اس کے بعد کپڑا، جوتا، فیشن، سفر، سواری، معاملات، چیزیں، یہ ہے کہ دین کو کیا بالہدا ودین الحق کے لیے یظہرہ علی الدین کلی، پورے کا پورا نافذ کرو پورے دین کو۔ یہ ہے ایک مومن کے اور ایک مسلمان کے کرنے کا کام، جس نے ابھی 2 لائن پہلے کیا کیا تھا، اسلام کے آگے سر جھکایا تھا، سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ جب سر اطاعت جھکا دیا تو پھر اس کے احکامات کو مان کیوں نہیں رہے ہیں؟ جب ہم اسلام لا چکے ہیں اور سر اطاعت بھی ہم نے جھکا دیا ہے اور ہم کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، تو پھر اس کے احکام ماننے میں ہمیں کیا چیز ماننی ہے؟ ہم کیوں اس کے احکامات مشکل لگ رہے ہیں؟ ہم کیوں قرآن کے احکامات کی طرف، ہم کیوں صرف قرآن کو ایک اپنی کتاب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ ہم کیوں قرآن کو ایک ضابطہ حیات سمجھ کے نہیں پڑھ رہے؟ ہم کیوں قرآن کے اندر سے وہ ساری چیزیں لینے کی کوشش نہیں کر رہے جو قرآن نے ہم کو دے کے اب ہمارے لیے ہر چیز مکمل کر دی ہے؟ اس کے بعد ہم کس چیز کے انتظار میں؟ کیوں ہمیں جھجک ہے؟ کیوں ہمیں ہیسیٹیشن ہے؟ کیوں ہم یہ سارے کام نہیں کرنے والے؟ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے آگے؟ دین کو نافذ کرنے کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ چھوٹی سی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب۔ تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تجارت در حقیقت کیا ہے؟ پروفٹ ہے، مال بدلے میں مال، چیز بدلے میں چیز، فائدہ بدلے میں فائدہ، خرید بدلے میں خرید، فروخت بدلے میں فروخت۔ یہ تجارت ہے جس کو عام کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے تو وہ اپنی محنت لگا رہا ہے، اپنا سی وی دکھا رہا ہے، اپنا اس میں سی وی میں اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ دکھا رہا ہے، اس میں اس نے مال اپنا لگایا، اس سی وی کے اندر اس نے اپنا وقت لگایا، اس کے اندر اپنی صلاحیت لگائی، تب وہ جا کے کچھ ڈگری، کوئی ذہانت لگائی، کوئی قابلیت لگائی، اس نے اپنی محنت لگائی، اس میں اس نے اپنی ہر چیز، اور پھر اس نے ایک چیز حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک نوکری حاصل کرنے کے لیے وہ اس نے اپنی ساری چیزیں نہیں ہو وہ ساری دی ہے نا، اس میں سے کوئی چیز رکھی تو نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جب جا کے وہ جاب کرے گا تو وہ سارا دن وہاں پہ بیٹھا رہے گا، کہے گا کہ نہیں آپ مجھے سیلری دے دو آخر میں مہینے کی، تو ایسے کون اس کو رکھے گا؟ اٹھا کے باہر ماریں گے اس کو آفس سے، ہو سکتا ہے دھکے بھی دے دیں ساتھ۔ ایسا ہی ہوگا نا کہ کیوں آ کے بیٹھے ہو کرسی پہ، ہم نے کس کے بدلے میں یہ کرسی تمہیں دی ہے؟ تمہارے وہ جو پڑھائی لکھائی تھی، تمہارا ایکسپیرینس تھا، تمہاری ذہانت جو پیچھے تم ساری اسٹرگل کر کے آئے، اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں یہ جاب آفر کی ہے، اور یہ جنرل مینیجر کی یا کسی بھی کرسی پہ بٹھا دیا ہے تمہیں، اور اس کے بدلے میں اب ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرنے والے جو تجارت کا۔ ایک تو یہ تجارت سمجھ میں آتی، دوسری تجارت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان باقاعدہ بزنس کرتا ہے اور وہ اپنی اس میں صلاحیت لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی کوشش لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، سردی گرمی میں نکلتا ہے، پوری محنت لگاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو پروفٹ حاصل ہوتا ہے، تو وہ تجارت ہو گئی اس کی جو وہ مال کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے۔ تم نے یہ کہاں لگانی ہے؟ کیا کرنا ہے تم نے؟ آؤ آگے یہ تجارت ہے، اس کے آگے پوائنٹ بتایا جا رہے ہیں، یہاں پہ تجارت کرو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو اللہ تمہارے قصور معاف کرے گا، اور تم کو بدلے میں کیا دے گا؟ اس تجارت کے بدلے میں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے تمہاری تجارت، یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح، قریب ہی حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی اے اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ یہ ہے میرے ساتھیوں وہ تجارت جو اللہ نے ہمیں کرنے کو کہی ہے۔ جہاد کرو، کوشش کرو، صحیح کرو اللہ کی راہ میں،
اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے. یہ سوال اپنے لیے بنا لیں آپ. میں نے تو ساتھ یہ پورا ایک نوٹ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جہاد یا نہیں کر رہے ہیں. ہماری کوشش اور صحیح ابھی جاری ہے یا نہیں, یا ہم بس قرآن سننے اور سنانے کی حد تک بیٹھے ہیں, پڑھنے اور پڑھانے کی حد تک بیٹھے ہیں, اور ایمان لانے کو ہم نے کافی سمجھ لیا ہے, اور کلمہ پڑھنے کو ہم نے کافی سمجھ لیا ہے, اور اپنے تئیں ہم اس زوم میں بھی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. اس کے بعد ہمیں اب کچھ نہیں کرنا. لیکن ایمان لانے کے بعد جو کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے. وہ دیکھیے کہ کیا ہے اپنے مالوں سے. اب ظاہر بات ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا اس وقت جنگ کا میدان ہے نہیں ہے, ہم وہاں جنگ نہیں کر رہے, لیکن دیکھا جائے تو ہماری پوری زندگی جنگ ہے, شیطان کے خلاف جنگ ہے, نفس کے خلاف جہاد ہے ہمارا, ان چیزوں اور ان مالوں کی محبتوں کے خلاف ہمارا جہاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں, اور اس کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا, کر دے گا معاف. گناہ تو تم کرتے ہی ہو, اور بدلے میں تم کو پھر ایسی جنتوں میں داخل کرے گا. یہ ہے وہ جو عذاب علیم سے بچا سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو. اللہ کے مددگار کون ہے؟ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار, اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. حواری کی اصل حور ہے اور اس کے معنی سفیدی کے ہیں, اور دھوبی کو بھی حواری کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا تو دریا کے کنارے جو کپڑے دھونے والے دھوبی ہیں سب سے پہلے انہوں نے دین قبول کیا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب دین پر ایمان لانے والے سب سے پہلے معاشرے کا کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے, اور وہی جو ہے وہ لاتا ہے ایمان. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حواری ان کو بھی کہا جاتا ہے جو دریا کے قریب مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے تھے, اور انہی سے پھر آگے جا کے اصحاب سبت کی جو ہوئی تھی, کیا کہتے ہیں, آزمائش کی گئی تھی, اور یہ ایک مختصر سی جماعت تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا انہوں نے, اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ساتھی تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. اور انہوں نے کیا پوچھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو. دوبارہ یہ عجیب بات لگتی ہے مجھے ہمیشہ ہی پڑھ کے کہ اللہ کا مددگار بننا, اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے اللہ کو مدد کی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا ابن مریم نے کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار. میرے ساتھیوں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا کبھی ہم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے؟ ہماری کوشش کس رستے کی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بلا رہے ہیں اللہ کی طرف یا نہیں بلا رہے؟ اللہ کی طرف جمع ہونے والے جو ہیں سرفروش ہیں یا شوقین لوگ ہیں یا جن میں سہولیت ہے, کیا ہم ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کسی جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی تبلیغ یا دعوت کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے. انہوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے انصار, نحن انصار اللہ. پھر ہم اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا, اور پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی, اور وہی جو ہے غالب ہو کر رہے. میری دوستوں یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حواری مخلص دوست کو بھی کہتے ہیں, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حواری رسول حضرت زبیر بن عوام کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ زبیر بن عوام میرے دوست ہیں, حواری رسول ان کا نام تھا. اور انصار اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے دوستوں کو, اللہ کے مددگاروں کو, اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کو. سورۃ الجمعہ ہے. اور صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ رہے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی, اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے کہ پہلے ایمان لائے تھے جو کہ بتایا گیا ابو ہریرہ کے متعلق. اور اس کے بعد یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں؟ یہ آیتیں اس لیے نازل ہوئیں, تھوڑا سا میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ جب مسلمانوں پر جمعہ فرض ہو گیا نماز, تو اس وقت عادی نہیں تھے لوگ جمعہ وغیرہ پڑھنے کے اور یہ ساری چیزیں. جمعہ کوئی خاص دن بنایا گیا مسلمانوں کے لیے, جس طرح ہفتے کا دن بنایا گیا عیسائیوں کے لیے, اور یہودی جو ہے وہ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے اور سنڈے اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے جب وہ چرچ جاتے ہیں ہفتے میں ایک دن. تو جمعہ جو ہے وہ اسپیشل کیا گیا مسلمانوں کے لیے. اس وقت مدینہ کا حال یہ ہے کہ ایک تو نئی ابھی ریاست مدینہ بنی ہے, لوگ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے, کوئی جاب نہیں, کوئی بزنس نہیں, کوئی بہت زیادہ بڑے بڑے کاروبار نہیں ہے, غذا کی اور خوراک کی قلت رہتی ہے, اور لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں, یعنی کھانے پینے کی اور ضرورتیں تو کیا ہوں گی. تو جمعہ کے دن کیا ہوتا تھا کہ اکثر جو ہے وہ تجارتی
چیزیں اگر آ جاتی تھی تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے تھے. اسی طرح ایک دن جمعہ کے دن ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس تجارتی قافلے کا اعلان کیا گیا ڈھول وغیرہ بجا کے کہ آؤ اپنی اپنی جو ضرورت کی چیزیں وہ لے لو. تو چونکہ وہ تجارتی قافلہ کتنا بڑا ہوتا ہوگا, وہ بھی اب جو آنے والے تھے اتنے وسیع پیمانے پہ تو نہیں بزنس ہوتا تھا, تو ضرورت کی جو چیزیں لائے تھے. تو یہاں پہ اب مسلمان لگ کے کہ ہم فوری طور پر لے لیں, جیسے کہ کوئی سیل لگتی ہے تو ہم پھر جمعے کا بھی نہیں لگا سکتے. ہمارا ابھی پچھلے دنوں میں حیران ہوتی ہوں اس اسلامی ملک کے اندر کہ جمعے کے دن وہ لگایا جاتا ہے جو بڑی سیل ہوتی ہے, اور ہم اہل ایمان جمعے کے دن چلے بھی جاتے ہیں اس پہ. ابھی یہ پچھلے دنوں جو الفوظ کے اندر گرینڈ سیلیں اور وہ چیزیں لگائی گئی تو وہ ساری جمعے کو ہی لگائی گئی تھی, اور کتنی جمعے کی نماز اس سے ڈسٹرب ہوئی, کتنے جمعے کا تقدس اس سے مجروح ہوا, یہ ہم نہیں جانتے. اور ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے وہاں پہ لوگوں نے بتایا تھا نا 4 بجے سے لائن لگی ہوئی تھی, صبح فجر میں 4 بجے سے جمعے کے دن. سچی میں یہ میں نے پڑھا تھا, خود آپ نے بھی پڑھا ہوگا شاید, بلیک فرائیڈے, صحیح کہہ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اور کیا کیا لگتا ہے میں یہی سارا تھا. ابھی بھی ہم نہیں سمجھے کیا اس چال کو, یہی جمعے کے دن یہ سارا جو تھا وہ واقعہ تھا. اور لوگ دوڑے وہاں پہ, اور جو تھی مسجد نبوی خالی رہ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا, نمازی دوڑ گئے سارے. اس کے بعد یہ جو ہے یہ احکام جمعہ کے بارے میں صورت نازل ہوئی اور ہمیں جمعے کے آداب بتائے گئے. یہودیوں کو کیا بتایا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑو, تمہاری آزمائش ہوگی. مچھلی اس دن ابل ابل کی آئیں گی پانی پہ, ابل ابل کی آئیں گی پانی, اس دن زیادہ آئیں گی, یوم سبت کو زیادہ آئیں گی, نہ پکڑو, مت جاؤ, کوئی بھی نہ جائے اس دن. اپنے کوک کو چھٹی دے دو, شیف کو چھٹی دے دو, کھانا بھی مت بناؤ, ایک دن پہلے بنا کے رکھ لو. جمعے کے ہفتے کے دن کوئی کام نہ کرو, وہ تمہارا عبادت کا دن, فارغ ہو جاؤ, سرخرو ہو جاؤ, نہا دھو کے بس صبح سے تیار ہو کے بیٹھ جاؤ. جمعے کی اتنی ہفتے کی اتنی عقیدت کرو, اتنا احترام کرو, اس دن اور کسی معاملے میں حصہ نہ لو. یہی ہمیں بتایا گیا. ابل ابل کی چیزیں آئیں گی, بڑے بڑے فائدے تمہارے سامنے آئیں گے, بڑے بڑے فائدے چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی. مجھے یاد ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, بہت ہی عرصہ, بچے بھی بہت زیادہ چھوٹے تھے, تو ارائی میں لگا تھا, الغانم نے بہت بڑی گرینڈ سیل لگائی تھی جمعے کے دن ارائی میں, وہاں جا کے جمعہ بازار ہے. اور وہ اتنی بڑی سیل لگا دی تھی کہ ان کی جو نئی نئی چیزیں باہر سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھی, اور اونے پونے لوگوں کو انہوں نے, یہ اس وقت یہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تھے, یہ چھوٹے چھوٹے پیسوں پہ, اور جو اوون تھے نئے نئے یہ آئے تھے مائکرو ویو, اور یعنی کہ اونے پونے انہوں نے نکالے, خدا جانے ان کو کیا کرنا تھا. اور اس دن جو تھا وہ ہمارے ایک جاننے والے اس دن بہت ساری چیزیں وہاں سے خرید کے لائے, کو 20 دینار کو 10 دینار کی, اور انہوں نے پھر بعد میں آ کے بیچی یہاں پہ, کیونکہ وہ تو لے آئے تھے نا, اور وہ اس میں شریک. تو کہا جاتا ہے کہ پورا دن جمعہ کے دن وہ اس لوٹ سیل میں رہے. بہرحال یہ تو ایک کرنے کے کام ہے, یہاں پہ بتایا وہ ہے ایک نصیحت کی باتیں کرنے کو بتائی جا رہی ہیں. تو اب جمعے کی جو ہے حرمت آ گئی ہے وہ ہے سورۃ الجمعہ کے ذریعے. اللہ کو اگر جمعے کا دن محبوب نہ ہوتا یا اس کی اہمیت نہ بتانا ہوتی تو یہ سورۃ جمعہ ہمارے اوپر نازل نہ کی جاتی, اور ہم اسی کا پابند کیا جاتا کہ بس تم جمعہ پڑھ لو, نماز پڑھ لو, کافی ہے تمہارے لیے. لیکن کیوں جمعہ کے احکامات ہمیں بتانے کی ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ ہم اپنے کسی ایٹیٹیوڈ سے یہودیوں کے جیسے نہ بن جائیں. کیا لکھا ہوا ہے اس کی دیباچے میں, ذرا آخری لائنیں پڑھیں. یہودیوں کو ان کی انجام بد کے اسباب پر متنبع کیا گیا ہے. اس کی حکمت ہمارے نزدیک وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ جمعے کے دن مت کرو, مصروفیات ساری حرام ہیں. اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں, لیکن اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے علماء کرام نے جب یہ کہا گیا نا کہ جمعے کی نماز کے بعد چلو زمین پر پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو, بہت سارے لوگ تو خیر دکانیں کھولتے کاروبار چلاتے ہیں, لیکن میں حیران ہوں. اشفاق احمد نے جو کتاب زاویہ لکھی اس میں وہ بتایا کہ جو میں جمعے کے دن اللہ کا فضل تلاش کرتا ہوں, میں نکل جاتا ہوں اور لوگوں کی مدد کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتا ہوں اللہ کی زمین پر. جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد میں اس چیز کو ٹارگٹ کرتا ہوں, پھر بھی میں کام پہ نہیں جاتا یا اپنی جو بھی ان کی نوکری جاب ہوگی. یہ ہے بتانے کے لیے چیزیں. پڑھتے ہیں 11 اس کی آیات ہیں, 19 سورت ہے, 2 اس کی رکوعات ہیں. یہ بھی مصبحات میں ہی آ جاتی ہے. اللہ کی تسبیح کریے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمینوں میں ہے. بادشاہ ہے, قدوس ہے, زبردست اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر خود ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو ان کو اس کی آیات سناتا ہے, جو ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کون؟
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि वो इससे पहले खुली गुमराही में पड़े हुए थे, और इस रसूल की बासत उन दूसरे लोगों के लिए भी है जो अभी उनसे नहीं मिले हैं। वो कौन है? हम हैं, हम हैं। और अल्लाह जबरदस्त और हकीम है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है देता है, और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया था मगर उन्होंने इसका बार ना उठाया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। इससे भी ज्यादा बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने आयात को झुटलाया। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ ना, तो क्या है उन लोग जिन लोगों को अल्लाह ने कितना यहाँ पे करम किया। यहाँ पे अल्लाह ताला हमें भी बुला सकते थे और हमें भी बता सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र करके हमें मुतनब्बे करने की कोशिश की है ना। अल्लाह डायरेक्ट हमें भी तो क्या, हमारा भी तो यही हाल है ना। यही हाल नहीं है? यही हाल है। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया उन्होंने इस बार को ना उठाया। बार को उठाना क्या था? वो कोई रोज उनको किताब उठा के 6-8 घंटे खड़े होना पड़ता था? नहीं, उन्होंने इसके अहकामात को नहीं माना। और उनकी मिसाल उस गधे की थी। उन गधे का सा बना दिया अल्लाह ताला ने उनको। लिखा है ना, कमसलिल हिमार, हिमार गधे को कहते हैं। इसलिए हिमार नाम नहीं रखना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि हम जो है ना अरबी नहीं जानने वाले, तो अक्सर हमारे नाम इस तरह के हो जाते हैं मिलते जुलते। और इससे भी ज्यादा इससे भी ज्यादा बुरी मिसाल है उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया है और ऐसे जालिम फला नहीं पाते। इनसे को ए लोगों जो यहूदी बन गए, अगर तुम्हें ये घुमांड है कि बाकी सब लोगों को छोड़कर बस तुम ही अल्लाह के चहीते हो, तो मौत की तमन्ना करो। अगर तुम अपने ज़ोम में सच्चे हो, यानी तुम्हें पता चल जाएगा जैसे तुम मरते जाओगे कि तुम कितने अल्लाह के लाडले हो। लेकिन ये हरगिज इसकी तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने करतूतों की वजह से जो कर चुके हैं, अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इनसे कहो जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो तुम्हें आ कर रहेगी, फिर तुम उसके सामने पेश किए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला, और वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये है अब वो अहकामात शुरू हो रहे हैं जुमा की नमाज की हुर्मत में। जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमे के दिन, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम। ये फिर सारा आगे जुम्मा की हुर्मत है, खुतबा देने के लिए खुतबा कैसे दिया जाता है, कब खुतबा सुना जाता है, खुतबा सुनने के क्या आदाब हैं, और खुतबे में बोलना नहीं चाहिए, और खुतबे में कोई इशारा भी नहीं करना चाहिए, और किसी से ये भी नहीं कहना चाहिए कि चुप रहो। वो खुतबा बजाते खुद एक इबादत है जो जुम्मे का खुतबा है, इसलिए इस दौरान कभी नहीं बोलना चाहिए, किसी को इशारा भी नहीं करना चाहिए कि जो आसपास शोर हो रहा है वो बैठ जाए। जो लोग जुम्मा में शरीक होना चाहते हैं उनको पूरे आदाब का पता होना चाहिए कि नमाज जुम्मा की हुर्मत क्या है और खुतबे की क्या हुर्मत है। और इमाम को भी चाहिए कि खुतबा छोटा दिया करे, और ये भी हमने देखा है कि खुतबे जो है उसमें बैठ जाना भी सुन्नत है, और उसके बाद दोबारा होता है, उठा जाता है। ये सारी खुतबे की और जुमे के दिन है। जुमे के दिन क्या करना चाहिए? जुमे के दिन उन सुन्नतों पे अमल करना चाहिए जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। गुस्ल करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू का इहतमाम करना चाहिए, और पहले जाके नमाज में बैठ जाना चाहिए। और ये भी कहा गया कि जो शख्स जितना पहले जाता है उसको उतना अजर होता है। सबसे पहले मस्जिद में जाने वाले का अजर जो है वो ऊँट की कुर्बानी के बराबर है, उसके बाद जाने वाले के गाय की कुर्बानी के बराबर है, उसके बाद जाने वाले का फिर बकरी की कुर्बानी के बराबर है, उसके बाद जाने वाले का फिर मुर्गी के बराबर है, उसके बाद जाने वाले का फिर उससे कम है, और उसके बाद फरिश्ते जो हैं वो अपना रजिस्टर लपेट के खुद भी खुतबा सुनने में लग जाते हैं। इससे हमें पता चला कि जब हम खुतबा या मस्जिद जाते हैं जुमे के लिए, तो वहाँ पे फरिश्तों के हम साथ होते हैं और वो हमारे साथ होते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और कि तुम जानो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। अल्लाह को कसरत से याद करते रहो, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। और जब उन्होंने तिजारत और खेल तमाशा होते देखा तो उसकी तरफ लपक गए और तुम्हें खड़ा छोड़ दिया। इनसे कहो जो कुछ अल्लाह के पास है वो इस खेल तमाशे से और इस तिजारत से बेहतर है। अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। कितना छोटे से जुमलों में कितनी बड़ी बातें कह दी गई हैं, और कितना बड़ा मामला जो है वो हमें बता दिया गया है। ये सारा फिर जुमे की हुर्मत के बारे में मेरी दोस्तों, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा जुमे के उसमें एजाज में। सूरत अल मुनाफिकून है, 60 की आयत है, और ये मदनी सूरत है और सूरह नूर के बाद नाजिल हुई है। और उस वक्त कौन सी, आज तो हमारा ऐलान भी आ गया है। मेरी दोस्तों पहले ऐलान सुन लें ताकि थोड़ा रेस्ट भी आपको भी मिल जाए, मुझे भी। इस्लामिक एजुकेशन कमेटी ये ऐलान कर रही है इंशाल्लाह। सबसे पहले तो फिर वही बात है कि हम दिबाचा पढ़े, पहले हम तारुफ करवाएं कि हम ये ऐलान क्यों करें। आप में से बहुत सारी बहनों ने ये कहा है कि इस क्लास को जारी रखा जाए,
اور اس کو بند نہ کیا جائے۔ بات آپ کی بھی صحیح ہے اور ہماری بھی صحیح ہے، جب اور کوئی چیز ہو نہیں رہی ہے تو یہ واقعی ایک تذکیر کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے اچھی ایک چیز ہے کہ جاری رہنی چاہیے۔ لیکن بہرحال دورہ قرآن ہے، یہ تو اپنے مخصوص وقت پر جو ہے پورا ہو جانا ہے۔ یہ سال کا ایک بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ہم اتنی تیزی کے ساتھ ترجمہ قرآن میں سے گزرتے ہیں اور ہمارے لیے سمجھے یوں ہو جاتی ہے کہ ہمارے جسموں کی اور ہمارے ذہنوں کی اور ہمارے دل کی سروس ہو جاتی ہے اور ہم ایک سال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اسی پیغام کو لے کر ہم چلتے رہتے ہیں اور اپنے ارادوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ نیک نیتی کے ساتھ باندھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے، ایک عظیم کام ہے جو ہم نے الحمدللہ اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ کر لیا۔ اب ہم اس کے اختتام کی طرف 28واں پارہ ہمارا چل رہا ہے، لیکن یوں دل بھی مضطرب ہے، بے چین ہے کہ بہت سارے دن جو ہم نے یہاں پہ لگائے ہیں، اب چونکہ اختتام کی طرف ہے تو دل کا حال تو ظاہر بات ہے وہ ہے ہی عجب۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی بخیر رکھے اور آپ لوگ بھی اگر ارادے بنائے بیٹھے ہیں اور مضبوط ہیں اس پہ تو ہم انشاءاللہ جلد سیرت النبی کی کلاس شروع کریں گے اور قرآن کلاس ہماری جو روٹین کی ہوتی ہیں چل ہی رہی ہیں وہ بھی ہم دوبارہ سے شروع کریں گے، لیکن اب انشاءاللہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے بعد ہی ہم شروع کر سکیں گے۔ اس لیے میری اچھی ساتھیوں کہ ابھی ختم قرآن ہوتے اور دعا کرتے کرتے ہم آج کون سا روزہ 7واں تو ابھی مزید کچھ دن لگیں گے تو ہو سکتا ہے ہم یعنی 11ویں 12ویں 13واں روزہ ہو جائے، اس کے بعد اگر ہم کلاس شروع بھی کریں گے تو ہمارے پاس صرف 7-8 دن ہوں گے، پھر کیونکہ قیام اللیل شروع ہو جائے گا۔ قیام اللیل میں تو یہ ممکن نہیں کہ ہم رات کو قیام کریں اور صبح پھر ہم کلاس بھی کریں، اس لیے شاید یہ افراتفری کے یہ دن نظر رہیں گے۔ اس کے بعد عید آ جائے گی، عید بھی اس دفعہ سے زیادہ اداس رمضان اور اس دفعہ سے زیادہ اداس عید شاید ہم نے کبھی بھی نہیں منائی ہوگی، کیونکہ رمضان کی وہ بہار وہ رونق وہ چیزیں وہ ساری ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بہرحال ہم اس مہینے کو عبادت کا ایک مہینہ سمجھ کے تو گزار ہی رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے جو رحمتیں اور اس کی برکتیں اس سے ہم سارے ہو سکیں، فیضیاب ہو سکیں۔ تو بہرحال جو ہے قرآن کلاس اور سیرت النبی کی کلاس یہ ہم انشاءاللہ عید بعد شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اگر تو آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، ان ساری چیزوں کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں تو آپ گروپس میں ہیں جو بھی ہم نے بنایا ہوا دورہ قرآن کا، اور اس میں ہم اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ ہماری ذمہ دار جو ہیں وہ پاکستان میں پھنسی ہوئی ہیں، وہ آئیں گی تو آپ کو اعلانات کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ دیتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور ہمارا شعبہ پھر آپ کو یہ بھی بریف کرتا رہے گا، شعبہ دعوت کی انچارج جو یہیں بیٹھی ہیں ہماری ناہید ہے، اور انشاءاللہ یہ لوگ جو بھی پروگرام بنائیں گے جیسے یہ دن طے کریں گے تاریخ طے کریں گے تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انہی چیزوں کے ساتھ جڑے رہیں گے اور یہی سب سے بہترین مصروفیت ہے۔ جو خواہش مند ہے ناہید کہہ رہی ہے وہ لکھ دیں کہ کون کون ہیں جو سیریسلی کلاس لینا چاہتے ہیں اور سلسلے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ ضرور لکھ دیں، وہ گروپ میں لکھ دیں، وہ یہاں پہ لکھ دیں، جہاں بھی آپ لکھنے والے ہیں تاکہ ہم آپ کے ناموں کو کر دیں رجسٹر کر لیں اس کلاس کے لیے۔ اور یہ ایک سنجیدہ کام ہے، آپ کو پتہ ہے بہت سالوں سے جو بہنیں جڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے ساتھ قرآن کلاس میں، اب ہم ہوتے ہوتے کہاں پہ پہنچ گئے، سورہ مومن ہم نے تقریباً حامیم سجدہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، قرآن ہمارا تقریباً تکمیل کی طرف جانے والا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ہم نئے سرے سے دوبارہ سے قرآن شروع کریں گے، سورہ بقرہ بھی شروع کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کو معلومات دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بہت مدد ہمارے شامل حال رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی راستوں کا مسافر بنائے رکھے ہمارے وقت آخر تک۔ منافقین مدینہ کے اندر بہت ہو چکے ہیں اور اب ان کے بارے میں پوری طرح کی معلومات دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی بھی آیات 11 ہے سورۃ المنافقون کی، اس کے اوپر پوری سورت نازل کی گئی ہے اور 2 اس کے رکوعات ہیں۔ پڑھتے ہیں اے نبی، لیکن میری بات سنیں اب اذان ہونے والی ہے، پڑھ دوں ترجمہ جلدی سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دنیا کو بھی رکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ نہیں دیکھو تو ان کے جس سے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن، ان سے بچ کرو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے روکتے ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو یہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تم نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا، حالانکہ جب کسی کی مہلت پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی بہت اس کے لیے صبح رکھیں گے انشاءاللہ تشریح۔ اب یہاں پہ ہونے والی اذان، آج ہم کلاس بھی پہلے شروع کی تھی میری دوستوں، اس لیے اب ہم وقت رخصت ہوا چاہتا ہے، کیا ہو کچھ لکھا کسی نے؟ وقت رخصت تو باقی ہوا چاہتا ہے، اس لیے کہ قرآن اختتام کی طرف ہے تو ہم رخصتی پہ ہی جائیں گے، لیکن بہرحال جو وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے میری دوستو اچھا گزرا ہے، ہمیں اللہ نے اچھا ساتھی بنائے، قرآن پہ جوڑا ہے، اچھی یادیں ہمارے ساتھ رہیں، آپ کے یہاں بھی یقیناً ایکسپیرینس اچھے ہوں گے۔ جن بہنوں نے پہلی دفعہ دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہے وہ اپنے تاثرات ضرور لکھ بھیجیں ہمیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے قرآن کو سن کے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی، کیا ان کو نیا لگا یا نہیں لگا، یا ان کے جذبات کیا رہے یا ان کے احساسات کیا رہے، یا دل کتنا ڈرا یا نہیں ڈرا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ ضرور ہمیں لکھ بھیجیے خط کے ذریعے سے، ہم آپ کا خط پڑھیں گے اور جو خط اچھے ہوئے وہ یہاں پہ سنا بھی دیں گے، شیئر بھی کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج کل شیئر ہی تو ہے، اصلی میں خط بھیج دیں آپ اور ہم آپ کے خطوں کو شیئر کریں گے اور پھر اس پہ اس کو لائک بھی کریں گے اور اس پہ کامنٹس بھی دیں گے۔ نہیں گجراتی میں نہ لکھ، پلیز میں گجراتی نہیں پڑھ سکتی، گجراتی میں نہ لکھنا میری دوستوں، میں اتنی زبانیں نہیں جانتی، بس میری سادہ سی زبان جو ہے اسی کے اندر آپ خط لکھنا تو ہم آپ کے خط پڑھ کے آگے سنا دیں گے۔ اس سے ہوگا کیا، اس سے ہمیں مطلب ہمارے جو ہیں دوسروں کو ایک موٹیویشن ملے گی، ارادے کرنے میں آسانی ہوگی، ایک دوسرے کا پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا، اور ان الفاظ سے دوسروں کو انرجی ملتی ہے، جو ہم نے سوچا جو کیا۔ یہ سارا کچھ آپ کے لیے کیسا ایکسپیرینس تھا، اس کو آج سے لکھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ اب ہمارا جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم اس کو روز تھوڑی پڑھ کے سناتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد فرمائے، جو قرآن ہم نے سیکھا پڑھا اتنے دن اس کے ساتھ لگائے، اس محنت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر دے، اس وقت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر دے، ان ارادوں پہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے جو ہم نے کیے ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری بہت مدد فرمائے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کے ساتھ اتنے دن لگائے ہیں، اور یہ سارا وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال حسنات میں لکھتے اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کا ہمیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، جو جتنی مشقت کے ساتھ بیٹھا، جو جتنی مصروفیات کے ساتھ بیٹھا، جو جتنے مسائل کے ساتھ بیٹھا، اللہ خوب جانتا ہے، وہ بہت باریک بین ہے، اسی طرح کا اللہ تعالیٰ ہر ایک کا اجر دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک کو اس کی محنت اور اس کی صحیح کے مطابق دیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے تمام باتیں سچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت عطا فرمائے، آپ کے اعمال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی عبادات میں، آپ کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں شامل کرے، اور یہ رمضان اس حالت میں ہو کہ ہم سب کو اللہ سے قربت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جتنی بہنیں بیمار ہیں، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے میری دوستوں، وہ سب میرے ذہن میں ہوتے ہیں، میں نام تو چلو نہیں لے سکتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ان سارے بیماروں کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین صحت اور شفاء کلی عطا فرمائے، جو تکلیف کے جس نہیں ہم جانتے میری دوستوں، ہم نہیں جانتے دنیا میں کتنا درد ہے، کتنی تکلیف ہے، بیمار کتنی اذیت میں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کی تکلیفوں کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، بس ہم اتنا کر سکتے ہیں ان کے لیے اپنی دعاؤں کے ہدیے بھیجیں، ان کے لیے اپنی دعاؤں کے پھول بھیجتے رہیں، اور ہم وہ ان کے لیے ضرور کرتے ہیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر آپ کو دستیاب ہے تو اس کو شکر کیجیے اور اس کو بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں استعمال کیجیے، ایسا نہ ہو کہ چاہے کہ کل کوئی محتاجی ہو جائے اور ہم اس سے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کل دوستوں چھٹی ہے، پرسوں بیٹھیں گے انشاءاللہ صبح اسی ٹائم۔ السلام علیکم۔